کہنے لگے مسلمانوں کو کھانا اللہ کے ہے، کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سورج بھی اللہ نکالتا ہے، چاند بھی اللہ نکالتا ہے، عبادت کے لائق بھی ہوئی ہے، تو یہ تمہارا اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، کس چیز کا ہے؟ تعارف تو کراؤ اللہ کا۔ اللہ پاک نے آسمان سے بجلی گرائی، وہ آدمی جو یہ پوچھ رہا تھا بھائی اللہ کس چیز کا ہے بنا ہوا، تو اس کی کھوپڑی کو اللہ نے جسم سے جدا کر دیا، بجلی گری، بادل بھی نہیں تھا، صاف دن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے یہ سوال کیا اللہ نے اسی موسم میں ہی، ایسے ہی موسم میں بجلی گرائی اور اس کی کھوپڑی الگ کر دی، اس کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ نے پھر اپنا تعارف قرآن میں کرایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تعدد الہہ نہیں ہے، کئی الہ نہیں ہے، ایک الہ ہے، قل هو اللہ احد، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے درمیان کئی الہ ہوتے، ایک الہ نہ ہوتا، کئی الہ ہوتے، دو تین الہ ہوتے، لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام سارا فاسد اور خراب ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے الہ ایک ہے۔ اگر کئی الہ ہوتے، ایک الہ کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے بارش نہیں برسانی، ایک کہتا میں نے گرمی لانی ہے، دوسرا کہتا میں نے سردی لانی ہے، ایک اللہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سارے انسان اس کے محتاج، سارے جنات اس کے محتاج، سارے فرشتے اس کے محتاج، سارے پرندے درندے چرندے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کچھ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹا بیٹی کا محتاج بھی نہیں ہے، کیونکہ بیٹا بیٹی کا محتاج تو وہ ہوتا ہے جس نے مر کے دنیا سے جانا ہو تاکہ پیچھے اس کی اولاد اس کی جائیداد کی وارث بنے۔ اللہ کے لیے تو بقا ہے، اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ نیچے بھی ہے، وہ اوپر بھی ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اولاد دینے والا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کرتا ہے اللہ، اس لیے اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو والد والدین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں جوتے چاہیے، ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں مٹھائی چاہیے، ہمیں پھل چاہیے، ہم بچوں کو اللہ کے بیٹا جوتا اللہ دیتا ہے، کپڑے اللہ دیتا ہے، مٹھائی اللہ دیتا ہے، پھل اللہ دیتا ہے، کرو وضو، پڑھو نماز، مانگو اللہ سے۔ جس نے اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا تو والدین تو پتہ نہیں کب تک زندہ ہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس نے اس ذات کے ساتھ جوڑ دیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اس کو جو بھی حاجت ضرورت پیش آئے گی اس اللہ سے مانگتا رہے گا، اپنی ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ والدین کس کی کیا ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ قاضی حاجات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو جو اولاد کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا یگانہ یکتا بے مثل بے مثال ہے، قوت والی ذات ہے۔ انسان تو ایسی چیز بھی بنا لیتا ہے جو جس کی طاقت انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے ریل گاڑی کا انجن جس نے بنایا ہے
اور اس کی طاقت سے ریل گاڑی کے انجن کی طاقت زیادہ ہے، اور انجن سامنے سے آ رہا ہو، ریل گاڑی کا انجن بنانے والا ادھر سے اس کے سامنے جا رہا ہو اور کہے دیکھ اے انجن میں نے تجھے بنایا ہے ذرا خیال کرنا، تو وہ انجن اس کے اوپر سے گزر جائے گا، کیونکہ اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ نے ایسے ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ ایک ایک فرشتہ جو ہے اس کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کی بستی کو الٹ دو، ایک فرشتے نے اپنے ایک پر کی ایک نوک پر پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے جا کے اوپر سے نیچے پٹک دیا۔ یہ فرشتوں کی ایک فرشتے کی یہ طاقت، لیکن اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مثل اور مثال کوئی نہیں، اس کی طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں، اس کی قوت جیسی کسی کی قوت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا تنہا مالک اللہ ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے، تھامنے والی ہے۔ آسمان کو ہمارے سروں پہ تھاما ہوا ہے، سورج کو ہمارے سروں پہ تھاما ہوا ہے، چاند کو ہمارے سروں پہ تھاما ہوا ہے، ٹکراتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو اس کو چلا رہا ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ یا نیند آ جائے تو سارا نظام ٹکرا کے ختم ہو جائے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے وہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے۔ اس کو بھی جگہ ایسے بیٹھ۔ اللہ کی قوت اور قدرت کو سمجھانا ہے، اتنا سمجھائیں اللہ کو، اتنا بولیں مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ دعوت جا کے ہم نے دینی ہے لوگ، اور ان کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے سمجھانے کے لیے، اپنے دل میں اتارنے کے لیے۔ طریقہ یہ ہے کہ دعوت دوسروں کو دیں گے، نشانہ اپنے دل کو بنائیں گے۔ یہ دعوت اپنے لیے ہے، اپنا سبق پکا کرنے کے لیے ہے، اس لیے دعوت دیتے ہوئے اپنے دل کو متوجہ رکھیں، اپنی دعوت سے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ، اس اللہ کے ہم بندے ہیں، اس اللہ نے سب کچھ کو بنایا ہے۔ یہ سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ کی مخلوق ہے، بنانے والا وہ ہے۔ اس اللہ میں کتنی طاقت ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، وہ کتنی طاقتور ذات ہے۔ اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اور زمین اور آسمان سے بڑے ستارے بنائے ہیں، وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ اللہ کا بڑا ہونا جسم کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، جو جسم کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ تو انسان ہے جو سننے میں کان کا محتاج ہے، اللہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں۔ وہ تو آنکھیں دینے والا ہے، کان دینے والا ہے، وہ تو مختار کل ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ پرندوں کو، ہوا کے پرندے کو مچھلی کا رزق دیتا ہے،
انسان کے بچے کو آہستہ آہستہ قوت قوی بنا کے جوان بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے انسان کو سکھایا ہے کہ کشتی کو پانی کے اوپر تیراتا ہے۔ ایسی کشتی کئی منزلہ کشتی، ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ، اور وہ منو ٹنوں وزن لے کے پانی کے اوپر پھر رہی ہے۔ کون ان کو چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ یہی کشتی ہے، پانی اندر آ جائے تو ڈوب جائے، اللہ اس کو بچاتا ہے، اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ سمندر کی تہہ میں جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں اللہ کا علم میں ہے، اور پہاڑ کی کھو میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پہاڑ کے ذروں کی مقدار کو جاننے والا اللہ ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کی مقدار کو جاننے والا اللہ ہے۔ ساری دنیا کے سمندروں کے اندر پانی کے کتنے قطرے موجود ہیں اور کتنے قطرے قیامت تک برسیں گے، یہ سب اللہ کا علم ہے۔ علم ہوا کم، اس کا علم کامل ہے۔ وہ دیکھنے میں کامل، وہ سننے میں کامل، وہ ہر چیز میں کامل۔ ساری کمال کی ساری صفات کمالیہ ساری اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں۔ اس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کو انسانوں سے آباد کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، ان دونوں سے سارے انسان آباد ہوئے۔ ایسے جنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے اللہ نے جنوں کو بنایا، اور نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے۔ جس اللہ نے ایسے طاقتور انسانوں کو بنایا، طاقتور جنات کو بنایا اور طاقتور جانوروں کو بنایا۔ ہاتھی کے اندر کتنی طاقت ہے، شیر کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن ساری مخلوق کی طاقت اللہ کے طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی ذات عظیم ہے، اعظم ہے، علیم ہے، عالم ہے، سب کچھ کو جاننے والی۔ ساری دنیا کی حکومت اللہ کے لیے ہے۔ بادشاہوں کو تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں حکومت دی ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہ دینے والا ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے، بے حساب رزق دینے والا ہے۔ انڈے میں، بند انڈے میں چوزے کو پیدا کرنے والا ہے، اور بے قدر پانی سے انسان کو بنانے والا ہے، اور ہوا میں پرندوں کو اڑانے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہے ہیں۔ زمین پہ دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے، آسمان کو دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے، کائنات کی جس چیز کو دیکھو اللہ نظر آتا ہے۔ اننی انا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ تو اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اپنے علم کے بقدر بولنا، تاکہ اللہ کی بڑائی دل میں اترے اور مخلوق کی بڑائی دل سے نکلے۔ اسی اللہ کی بڑائی کو بولنا۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی بڑائی تو ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا خالق مالک رازق ہونا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اور امتی بنا کے ہمارے ذمہ وہ کام لگایا ہے جو نبیوں کے ذمہ اللہ لگاتا تھا۔ تو نبی کیا کرتے تھے؟ بے غرض ہو کے بے طلب لوگوں کے پاس جاتے تھے،
بے غرض ہو کے، ان اجریہ الا علی اللہ، لوگوں نہ تمہارے سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تمہارے سے اجر چاہتے ہیں، نہ تمہارے سے پیسے مانگتے ہیں، ہماری بات سنو، اس پہ عمل کرو، تمہارا بیڑا پار ہوگا، بس۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر بدلہ اللہ سے لینا ہے، یہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا۔ اور بعض نبیوں کے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ نبیوں کی دعوت۔ اب یہ دعوت اللہ نے ہر امتی کے ذمہ لگائی ہے، ہر امتی کے ذمہ لگائی۔ اس دعوت کو، اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، جوان بھی اسی محنت کو سیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی اسی محنت کو سیکھ رہے ہیں، مردوں عورتوں کے ذمہ ہے۔ تو کتنے خوش نصیب انسان ہیں ہم کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کے یہ عظیم محنت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ امتی لیکن کام دیا اللہ نے وہ کام جس کے لیے سارے نبیوں نے جانیں لگائی ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں لگائی ہیں۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے پاس جا کے ان کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، اور یہی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب یہ کام امت کے ذمہ ہے، کیونکہ نبی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے چلے گئے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا اپنے حبیب سے، اپنی امت کو بتا دیجئے اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تبلیغ والوں نے یہ کام ذمہ نہیں لگایا، اللہ نے ذمہ لگایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ اچھا، اس کام کو راستے سے تعبیر کیا ہے، دعوت اللہ کو راستہ بتا۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے، نقل و حرکت کے لیے، یعنی میری نقل و حرکت اللہ کے لیے ہے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ کہ میں نقل و حرکت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا راستہ، کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ ہے راستہ۔ نبیوں کا کیا کام تھا؟ جا کے لوگوں کو دین کی بات کہتے تھے، بلا کے دین کی بات کہتے تھے، کبھی جا کے بات کرتے تھے، کبھی بلا کے بات کرتے تھے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ حکم سنا دیجیے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ تو نبی کا راستہ اللہ نے بتایا کہ نبی کا راستہ یہ ہے، تو جو راستہ نبی کا ہے وہ راستہ امت کا ہے۔ نبی کا راستہ تو بتا دیا، امت کا راستہ کہاں بتایا ہے؟ انا ومن اتبعنی، اے محمد یہ بھی فرما دیجیے، یہ بھی کہہ دیجیے یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ اتباع کرنے والے مردوں کا، عورتوں کا، حاکم کا، محکوم کا، مالدار کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا، ہر ایک کا راستہ دعوت اللہ۔ جو ایمان لایا اللہ پر اس کا راستہ ہے دعوت اللہ، اور جو ایمان لایا اللہ کے رسول پر، تو یہ راستہ اللہ نے متعین کیا، یہ دعوت کا کام اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن آج تک اس سے ہم غافل ہو کر چلتے رہے، سمجھتے رہے بھی ثواب کا کام ہے، کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ باپ باہر جاتا ہے سفر پہ، بیٹے کو کہتا ہے یہ کام تم نے کرنا ہے، ذمہ داری لگا، واپس آ کے پوچھتا ہے یہ جو کام تمہارے ذمہ لگا کے گیا تھا کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم بھی پوچھا جائیں گے۔
اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا، کتنا کام، کتنا وقت دیا ہے ذمہ داری کو، کتنا وقت دیا ہے اپنے معاش کو. یہ کام اللہ نے ذمہ لگایا ہے، یہ کرنا ہے، اور روزی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ روزی میں دوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں رزق تو آپ کو ہم دیں گے، رزق آپ کو ہم دیں گے، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہے. روزی کا ذمہ اللہ نے دیا ہے اور ہمارے ذمہ لگایا ہے امت کی فکر کرنا، ہمارے ذمہ لگایا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو کام اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے. ایک کام اللہ نے ذمہ لیا، یہ کام میرے ذمہ ہے، تم اس کی زیادہ فکر نہ کرو، بس میں جانوں میرا کام جانا، یہ کام میرے ذمہ ہے اور یہ کام آپ کے ذمہ ہے. یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کچھ لوگ زمانہ جہالت میں اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی زمین میں دبا دیتے. اس کو کہاں سے کھلائیں؟ خود مشکل سے گزارا ہو رہا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. یہ تم تو والدین ہو، تو والدین تو بچے کے آنے کا ذریعہ ہیں، پیدا تو نہیں کیا بچے کو، پیدا تو اللہ نے کیا ہے. اور والدین رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ ہے. اور تم بچوں کو زمین میں دباتے ہو اس وجہ سے کہ رزق کہاں سے دیں گے؟ تو تمہیں رازق بنایا کس نے ہے؟ رازق تو اللہ ہے، وہ اللہ رزق دے رہا ہے. ہمارے ذمہ جو ذمہ داری لگائی ہے اس کا ہم سے پوچھا جائے گا. اسی ہر حال میں دیکھنا ہے آج 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں لگائے ہیں، اس مہینے میں کتنے دن میں نے ذمہ داری ادا کرنے میں لگائے ہیں، سال میں کتنے مہینے لگائے ہیں، زندگی میں کتنے سال لگائے ہیں، اور جو کام جس کی ذمہ اللہ نے دیا ہے اس میں میں نے کتنا وقت لگایا ہے، سالانہ، ماہانہ، روزانہ زندگی میں کتنا وقت لگایا ہے. آدمی کو کھل کے ساری بات اس کے سامنے آ جائے گی، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہا ہوں. اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، ان کے ذریعے سے پتہ تو لگ گیا مقصد زندگی کیا ہے، اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. بہرحال تو ہمارا کام اللہ کے راستے میں نکل کے کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی قوت قدرت کو سمجھانا. کہیں کہ دوسروں کو نیت کریں گے اپنی، تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگ جائے تو کریں گے کوشش میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دعوت میں. اس کا انتظار نہیں کریں گے ابھی جہاں ہماری تشکیل ہے اس بستی میں پہنچے پھر دعوت شروع کریں گے، نہیں، بس یہیں سے دعوت، مرکز سے ہی راستے میں جو ملے اس کو دعوت دیں گے، مقام تشکیل پہ جو ملے اس کو دعوت دیں گے، جاتے آتے جو ملے سب ہر ایک کو دعوت دیں گے. داعی تو داعی ہے، داعی تو داعی ہے. یہ کام اللہ نے سپرد کیا ہے. تبلیغ والے کہیں نہ کہیں ہم نے کرنا ہے. ایک بزرگ کہنے لگے اگر مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ بھی اب اس کام کو چھوڑ دیں میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ کام ہے، محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ کام کرتے کرتے سیکھا جاتا ہے، دعوت دیتے دیتے سیکھی جاتی ہے. عملی طور پر اس کام کو کیا جاتا ہے پھر سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے نکلے ہیں، وقت فارغ کیا ہے. تو جماعتیں ہماری بنی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے اس کو سیکھنا ہے، کرنا سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سے کرتے رہیں گے، سیکھنے والوں کی غلطیاں معاف. اور جو کہتا ہے بھائی مجھے آ گیا ہے، میں جانتا ہوں، میں سیکھ گیا ہوں، تو پھر جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی غلطی معاف نہیں. جی آخری دم تک سیکھنے کی نیت سے لگے رہیں گے. اب کرنا کیسے ہے؟ جماعتوں میں جا رہے ہیں، کیسے کام کرنا ہے؟ ماشاءاللہ پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں. ایک مذاکرہ ہے سب کے لیے. اگر اس مذاکرے کو ہم توجہ سے سن لیں گے انشاءاللہ، اگر ہماری جماعت میں کوئی بھی پرانا نہ ہوا، سارے نئے ہیں، پھر بھی ٹھیک کام کر سکیں گے.
ایک کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو جب یہاں سے تشکیل ہو جائے، تشکیل کے بعد یہاں پھر زیادہ ٹھہرنا رکنا اچھا نہیں۔ اگر ہماری گاڑی شام کو ملتی ہے یا اگلے دن ملتی ہے، پھر بھی یہاں سے نکل کے باہر کسی بستی میں کام شروع کر لیں، جب سواری ملے پھر نکل جائیں گے، جہاں نہیں ٹھہر۔ ہاں، جانے سے پہلے سارے مذاکرہ وغیرہ کر کے نیت کو تازہ کر کے جائیں گے۔ جب یہاں سے ہدایات پوری ہو جائیں گی، دعا ہو جائے گی، آپ لوگ جماعت کو اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کر کے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں گے، بھائی کتنے بجے یہاں سے چلنا ہے، ساتھی بتا دیں گے جی 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا جو وقت طے ہو گیا، پھر اس وقت میں سارے ساتھی اکٹھے ہو جائیں۔ اکٹھے ہونے میں یہ ہے کہ میری وجہ سے جماعت کو انتظار کرنا نہ پڑے۔ اگر آدھا گھنٹہ ہم نے طے کیا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر سارے ساتھی آ جائیں۔ اگر کسی کی ابھی بھی ضرورت باقی ہے، وہ آ کے ذمہ دار کو بتا دے یہ آدھے گھنٹے کی بات آئی تھی، اس لیے مجھے 10 منٹ ذرا اور لگیں گے، 10 منٹ کی اور اجازت دیں، ٹھیک ہے؟ باقی ساتھیوں کو بھی چھوٹا موٹا تقاضا پورا کر لیں گے۔ ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ساری جماعت انتظار میں رہے گی اور یہ 10 منٹ کے بعد آئے گا۔ ساتھیوں کا انتظار کروانا اچھا نہیں، انتظار کی تکلیف ان کو ہم نے دی تو۔ اور پھر جانے سے پہلے مشورہ کر لیں گے کہ ہم نے ریل گاڑی سے جانا ہے، بس کے ذریعے سے جانا ہے، یہ مشورہ ہو جائے گا۔ ہمارا کام مشورے سے ہے، اجتماعی کام ہے، اجتماعی کام مشورے سے ٹھیک چلتے ہیں، تو مشورہ کر کے، مشورے سے یہ فائدہ ہوگا نئے ساتھی سیکھیں گے۔ ویسے بھی مشورہ دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے، مشورہ کر لیں گے، پھر طے ہو گیا جس سے بھی جانا ہے، بس سے جانا ہے ریل گاڑی، مشورہ ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد پھر یہاں سے جانے سے پہلے آپس میں تھوڑا دہرا لیں گے، ہم نکل تو رہے ہیں، تشکیل تو ہو گئی، جا بھی رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے، کس نیت سے جا رہے ہیں؟ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے صبح، تو 2 سنت 2 فرض، اچھا جو فرضوں میں پڑھا جاتا ہے وہ سنتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ساری زندگی سنتیں پڑھتا رہے 2 فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرق نیت کا ہے، فرق نیت کا۔ اسے اچھی نیت سے عمل اچھا ہو جائے گا، تو نیت کو دہرانے کے لیے ہم اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے، دین اور دین کی محنت دونوں زندہ ہو جائے، اس لیے نکل رہے ہیں، ہماری اصلاح ہو جائے اس لیے نکل رہے ہیں۔ اپنے کو نہیں بھولنا، دوسروں کی فکر میں ایسے لگ جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے، یہ بھی نہ ہو۔ تو اب اتنا زیادہ راہ جمع کر لیں گے جانے سے پہلے کہ جو راستے کے کرائے 1-2 وقت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ 2-3 ساتھیوں کے پاس رکھوا دیں گے، اور جانے سے پہلے 2-2 کی جوڑیاں بنا دیں گے۔ جوڑیاں کس لیے بنانی ہیں؟ تاکہ سیکھنا سکھانا ہوتا رہے، سیکھنا سکھانا۔ 6 نمبر آپس میں دعاتے رہیں گے، دعائیں یاد کر لیں گے، اور چیزیں صورتیں سنا دیں گے، تو جوڑی کا فائدہ ہے، سیکھنا سکھانا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب جانے لگیں گے دعا پڑھ کے جائیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ دعا ہے جو گھر سے نکلتے وقت پڑھی جاتی ہے، مرکز ہمارے گھر کی طرح ہے، یہاں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیں گے۔ اس دعا کے 4 فائدے ہیں، ہدیتا وکفیتا ووقیتا وتنہا عن الشیطان۔ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور رکھا گیا۔ شیطان کو تجھ سے دور رکھا گیا۔ اس دعا کے پڑھنے کے 4 فائدے، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ہدیتا تجھے ہدایت دی گئی، یعنی یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کفیتا تیری کفایت کی گئی، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ وقیتا تیری حفاظت کی گئی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وتنہا عن الشیطان، شیطان کو اس سے دور کر دیا گیا۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ دور ہو گیا تو انشاءاللہ باقی دشمن تو پھر چھوٹے ہیں، اللہ ان سے بھی بچائے گا۔
دعاؤں کا اہتمام. اچھا اگر ہمارا مشورہ ہو گیا کہ ہم نے ریل گاڑی کے ذریعے سے جانا ہے تو پلیٹ فارم کی طرف چل پڑیں گے. دو کی جوڑیاں بن کے سیکھتے سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو جانے سے پہلے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. نفل، یہ نفل کس لیے پڑھنے ہیں؟ ہمیں نہیں خبر کہ آج ہمیں کیا ضروریات پیش آنے والی ہیں، تو اگر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے نام سے پڑھ لیے، اے اللہ جتنی حاجت ضرورتیں مجھے آج پیش آنے والی ہیں ان کا تو ہی انتظام فرما دے. یہ اس لیے صلاۃ الحاجہ. اور اس لیے ہے کہ اللہ جیب میں اسباب موجود ہیں اور باہر گاڑی موجود ہے، بس موجود ہے، نہ باہر کی گاڑی سے میرا کام چلے گا نہ جیب کے اسباب سے کام چلے گا. اے اللہ جب تک تیرا ارادہ نہیں ہوگا میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اے اللہ مجھے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ اللہ سے مانگ کے جانا. اچھا جب بھی حاجت ضرورت پیش آئے اللہ کی پہلی توجہ اللہ کی طرف جائے. جیسے جب گھر سے نکلے تھے تو 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کے آئے تھے، تو جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کے نکلے گا تو یہ گھر میں بہترین بدل چھوڑ کے آیا ہے. یعنی اس کے ہوتے ہوئے جو کام بننے تھے اللہ اس کے بغیر بھی وہ کام بنا دے. کیسی بہترین چیز ہے، کیسا آسان عمل اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں مل گیا. اس لیے یہاں سے جاتے ہوئے بھی صلاۃ الحاجہ. پہنچ گئے اسٹیشن پر، بستر درمیان میں رکھ دیے، جماعت ارد گرد بیٹھ گئے. ایک ساتھی کتاب پڑھنا شروع کر دے گا. 1-2 جوڑیاں جو مسافر گاڑی کے انتظار میں ہیں ان کے پاس جا کے ان کو تعلیم کے حلقے میں لانے کی کوشش کریں. لیکن یہ جوڑیاں زیادہ دور نہ جائیں، اتنی دور کہ جماعت والوں کی نگاہ ان پہ پڑتی رہے، ان کی نگاہ جماعت والوں پہ پڑتی رہے. اب لوگوں کو ترغیب دی، بھائی آپ لوگ بھی گاڑی کے انتظار میں ہیں، ہم نے بھی اسی گاڑی میں جانا ہے، تو ابھی گاڑی کے آنے میں تھوڑا وقت ہے، تو ہم نے تو اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے عمل شروع کیا ہے. یہاں آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اگر وہاں آ جائیں یہی انتظار وہاں بیٹھ کے کر لیں تو اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام کان میں پڑتا رہے گا، فائدہ بھی ہوگا. تو ہم تو اس لیے آپ کے پاس حاضر ہیں. ان کو لے آئے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جب 2-4 ساتھی آ گئے، اب کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھنا موقوف کر دے، اپنے آنے کا مقصد بتا دے. ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس لیے نکلے ہیں کہ اللہ نے ایک ہمارے ذمہ کام لگایا ہے، نیکی کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے بچنا، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا. یہ کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور صرف ہمارے ذمہ نہیں ہے، سارے انسانوں کے ذمہ ہے، آپ لوگوں کے بھی ذمہ ہے. ہم نکلے ہیں، آپ بھی نکلے. اچھا وہ کہیں گے کہ جی ہم تیار ہیں، آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. ساتھ لے جائیں گے ان کو؟ نہیں، ساتھ لے کے نہیں ہے. ان کو سمجھا دیں گے کہ اصل میں بات یہ ہے جب جماعت بن جاتی ہے، ہماری ترتیب یہ ہے جب جماعت بن جاتی ہے پھر ہم اور کسی کو ساتھ نہیں جوڑتے. یہ ہدایات ہیں بزرگوں کی طرف سے. جماعت بن گئی اور کسی کو نہیں جوڑتے. اب اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اس کی ترتیب آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ترتیب یہ ہے، جو آپ کا علاقہ ہے، جو آپ کا شہر ہے، وہاں چلے جائیں. وہاں جا کے جو تبلیغی مرکز ہے وہاں جا کے ان کو کہیں جی میں اتنا وقت لگانا چاہتا ہوں، وہی تشکیل کر دیں، وہ آپ کو جوڑ دیں کسی جماعت. اور اگر کوئی مرکز نہیں ہے تو جہاں پرانے ساتھی ہیں تبلیغ والے ان سے جا کے مل لیں، وہ آپ کسی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیں گے. یہ ان کو طریقہ بتا دیا. اب خود اپنے ساتھی جو ہیں 2 ساتھیوں کو بھیجا، وہ ٹکٹ لے کے آ جائیں. ٹکٹ لے کے آ گئے، وہ ساتھیوں کو تقسیم کر دیں. ہر ساتھی کو بتا دیں کہ بھی فلاں اسٹیشن پہ ہم نے اترنا ہے. ہر ساتھی اپنے ٹکٹ کی خود حفاظت کرے گا. بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں جی وہ ایک ساتھی کے پاس ٹکٹ رہے تاکہ گم نہ ہو جائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گاڑی میں ازدحام ہے، مسافر زیادہ ہیں اور سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جگہ ہی نہیں ہے. کچھ ساتھی سوار ہو گئے، کچھ رہ گئے. اب جس کے پاس ٹکٹ ہے اگر وہ سوار ہو گیا تو باقی ساتھی پریشان ہو جائیں گے.
اور جس کے پاس ٹکٹ ہے اگر وہ پیچھے رہ گیا، آدھی جماعت چلے گی آدھی باقی رہے گی، تو جانے والے پریشان ہو جائیں گے۔ اور اگر ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ٹکٹ ہے تو وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، اس لیے ہر ایک کو تقسیم کر دیں۔ اور گاڑی کے آنے سے پہلے 3-3 4-4 کی جوڑیاں بنا دیں۔ یہ جوڑیاں مختلف دروازوں سے داخل ہو جائیں گی، کیونکہ جماعت والوں کے پاس سامان بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوار ہونا ذرا دیر لگ جاتی ہے۔ 3-4 دروازوں سے داخل ہو جائیں گے تو آسانی سے جلدی داخل ہو جائیں گے، پھر جہاں ہماری جگہ ہے وہاں آ جائیں گے۔ اچھا، جو سیٹیں ہم نے کروا رکھی ہیں، دیکھا اس پہ اور مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب بھائی اکرام مسلم کا موقع ہے، اکرام مسلم، وہ جو ہم چوتھا نمبر بیان کرتے ہیں، اب اس کا موقع ہے۔ اکرام مسلم کا یہ مطلب نہیں کہ جو نکلے ہوئے ساتھی ان کا اکرام کرنا ہے، جو نکلے نہیں ہیں، تبلیغ والے نہیں ہیں، ان کا اکرام نہیں کرنا، نہیں، مسلمانوں کا اکرام، اکرام مسلم، جو بھی مسلمان ہے اس کا اکرام کریں۔ اچھا، ان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کہاں تک جائیں گے؟ اگر آپ نے قریب جانا ہے تو کوئی نہیں، ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کا سفر آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اگر ان کو بھی دور جانا ہے تو پھر ان سے عرض کر دیں گے کہ ہم نے، چونکہ ہمارے ساتھ بڑی عمر کے ساتھی بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، سفر بھی دور کا ہے، اس لیے ساتھیوں نے سوچا ذرا ٹکٹ ہم لے لیں اور اپنی جگہ مقرر کروا لیں، اس لیے ہم نے سوچا تھا جگہ مقرر کرنے کا۔ تو یہ سیٹیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ہماری جماعت کے لیے انہوں نے لکھ کے دی ہیں، تو دیکھ لیں، آپ کا سفر بھی لمبا ہے اور آپ اپنی جگہ پر دوسری جگہ دیکھ لیں۔ آپ امید تو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، پیار محبت سے، نرمی سے بات کرنے سے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی اگر ان کو کوئی اشکال ہے تو گاڑی کا جو عملہ اس سے متوجہ کر دیں گے، بھائی ان کو کہنے کہ ان کی بات سن لیں، ان کا اشکال دور کر دیں، تو وہ آسانی سے جگہ خالی کروا دیتے ہیں۔ یہ ہے اکرام کے ساتھ جگہ خالی ہوگی۔ اب بیٹھ گئے، کچھ مسافروں کو تو بیٹھنے کی جگہ مل گئی، کچھ کو نہیں ملی، کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ ساتھی کھڑے ہیں، دیکھا 1-2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اگر ہمارے پاس گنجائش ہے 7 ہو گئے، 3 کی جگہ چوتھے کو بھی بٹھا لیا، ان کا اکرام بھی ہو جائے گا، ہماری بات بھی چلے گی۔ اور سفر میں یہ اکرام کر سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا اکرام تو اس لیے منع کرتے ہیں بھائی کھانے پینے میں نہ جانے، کھانے پہ کیلا، دیکھنے میں کیلا ہے، اگر اس نے ٹیکے کے ذریعے سے اندر کوئی دوائی رکھ دی ہے جس کے کھا کے آدمی کو نیند آ جاتی ہے تو ہمیں تو خبر نہیں ہے، اس لیے کھانے پینے کی چیز کا تو اکرام نہ کریں گے نہ قبول کریں گے۔ اور اگر کوئی اصرار کر رہا ہے تو وہ چیز لے کے رکھ لیں گے، کھائیں گے نہیں، لیکن یہ اکرام تو کر سکتے ہیں، قریب ہو گئے سیٹ اس کو دے دی، یا ہم پہلے ہی ماشاءاللہ 3 والی سیٹ پہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایسے کر سکتے ہیں کہ باری باری کہ بھائی جان آپ تو کافی دیر سے کھڑے ہیں، تھک گئے ہوں گے، کب تک آپ یوں کھڑے رہیں گے، ایسا کر لیتے، باری باری سفر کر لیتے، میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہوں، تشریف رکھیں، پھر باری باری ایسے انشاءاللہ سفر آسان ہو جائے گا۔ اس سے وہ ہمارے احسان مند بھی ہوگا اور اکرام مسلم کا بھی موقع مل جائے گا۔ باقی دعوت تو ہمارا کام ہے ہی ماشاءاللہ۔ اب جماعت داخل ہوگی، لیکن داخل ہوتے ہوئے دعائیں پڑھنا نہ بھولیں بھائی، جیسے یہاں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی ہے ایسے سفر کی دعائیں ہیں، سواری کی دعائیں وہ بھی پڑھیں گے، سواری پہ سوار، اچھا اسٹیشن پر پہنچے وہاں بھی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ایسی دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ موذی چیزوں سے بچاتا ہے، موذی چیزوں سے۔ دعا پڑھ لی اور پھر سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو گئے، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوں گے، اور سوار ہونے کے بعد الحمدللہ، بیٹھنے کی جگہ مل گئی یا کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی الحمدللہ، پھر سواری کی دعا پڑھ لیں گے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں گے،
اس کے بعد ایک اور دعا ہے وہ پڑھ لیں گے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھ کے مسکرائیں گے۔ پھر 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آخری 5 صورتیں ہیں تبت یدا کو چھوڑ کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حال اچھا رہے گا، سفر کے دوران حال اچھا رہے گا، زیادہ راہ میں برکت ہوگی، زیادہ راہ میں برکت ہوگی۔ یہ بھی پڑھ لیں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، آخری 5 صورتیں قل یا ایھا الکافرون، شروع میں بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون پوری صورت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ آخری صورت کے بعد پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری 5 صورتیں ہیں تبت یدا کو چھوڑ کر۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ، آخری صورت کے بعد بھی بسم اللہ، تو 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ اور پھر ایک لمبی دعا بھی ہے، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے۔ پھر لمبی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، یاد نہیں تو ساتھیوں سے یاد کر لیں گے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ دعا تھوڑی لمبی ہے لیکن فائدہ بھی زیادہ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اب سوال ہونے کے بعد دیکھا اگر تو دعوت کا موقع ہے تو دعوت دیں گے۔ کیا مطلب دعوت کا موقع ہے؟ یعنی رات کا وقت نہیں کہ آدھی رات ہے، لوگ سارے سو رہے ہیں، دعوت دیں گے، آواز پیدا ہوگی، سیکھنا سکھانا کریں گے، اس سے بھی لوگوں کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایسے موقع پر تو چپکے اپنا ذکر کرتے ہوئے سفر کریں گے۔ اور لیکن اگر دن کا وقت ہے، لوگ جاگ رہے ہیں تو دعوت کا موقع ہے، تو ہر ساتھی قریب والے سے بات کرے گا۔ ایک ساتھی کھڑا ہو کے پورے ڈبے سے کو متوجہ کر کے بات کرے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک بعض دفعہ اچھا تاثر ہوا، لیکن ایک ساتھی اشکال کرے گا، سب کا ذہن خراب کرے گا۔ ہر ساتھی قریب والے سے بات کرے گا تو بعض دفعہ آدمی سمجھنے کے ارادے سے اشکالات کرتے ہیں، ساتھی اس کے اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے گا۔ ایک آدمی سے بات ہو گئی، پھر دوسرے سے، تیسرے سے، ہوتے ہوتے جس ڈبے میں ہم لوگ ہیں پورے ڈبے کے ہر بالغ مرد سے بات ہو گئی۔ اب گاڑی کے مسافر ہیں، یہ بھی فارغ ہیں، ہم بھی فارغ ہیں، دو کی جوڑی بنا کے کچھ اگلے ڈبوں میں بھیج دیا، کچھ پچھلے ڈبوں میں بھیج دیا۔ گاڑی کے ہر مسافر سے بات ہو گئی، حتیٰ کہ ریل گاڑی کے عملے سے بھی بات ہو گئی۔ اب ذمہ دار نے پوچھا جی سب سے بات ہو گئی؟ جی ہاں۔ ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے، اس کے پاس ہمارا جانا نہیں ہوا کیونکہ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم نے کہا گاڑی چلاتے ہوئے تو بات کرنا مناسب نہیں ہے، خطرے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہ رہ گیا، باقی سب سے بات ہو گئی۔ اچھا تو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ساتھی رائے دیں گے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آگے فلاں اسٹیشن پہ گاڑی زیادہ دیر رکے گی، اگر 2 ساتھیوں کی تشکیل ہو جائے، 2 ساتھی جلدی سے جا کے اور وہاں ڈرائیور سے بات کر کے بھی آ جائیں، ایسے گاڑی کے ہر فرد سے بات ہو جائے گی۔ اور یہ مسافر مختلف ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی گاؤں سے، ہماری بات پورے ملک میں پہنچ جائے گی اللہ کی وجہ سے۔ سفر کے دوران ہمارا کام جاری اور چالو ہے، لیکن دعوت وہ دے سکے گا جو داعی بن گیا ہے، جو دعوت سیکھنے کے لیے سے دعوت دے رہا ہے۔ یہ جہاں دعوت کا موقع ہے، شرمانا نہیں ہوا، شرمانا تو گناہ سے چاہیے، گناہ کے کام سے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ بھائی دیں گے دعوت انشاءاللہ؟ اچھا کون ساتھی دعوت دے گا؟ انشاءاللہ سبھی دعوت دیں گے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اب چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنی ہے۔
تو جیسے نماز ہمارے ذمے ہے، اس کا وقت پہچاننا بھی ذمہ ہے، قبلہ رخ کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ جو نماز کے مسائل ہیں ان مسائل کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ یہاں قبلہ رخ معلوم کرنا آسان ہے، دائیں بائیں مساجد سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جو جماعتیں ہماری ملکوں میں جاتی ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے، اگر وہ جانے سے پہلے معلوم کر لیں کہ ہمارا جو جس ملک میں ہماری تشکیل ہے وہ کس سمت میں ہے، ہمارا جہاز جو اڑے گا یہاں سے کن کن ملکوں سے ہوتا ہوا جائے گا۔ اچھا، پاکستان میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ باقی سارے ملکوں میں مغرب کی طرف نہیں ہے۔ جو ملک بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہیں تو ان کے لیے قبلہ مشرق کی طرف پڑ جائے گا، مشرق کی طرف ایسے۔ اور جو شمال کی طرف ہیں، بیت اللہ سے شمال کی طرف ہیں، تو وہ جنوب کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، اور جو بیت اللہ سے جنوب کی طرف ممالک ہیں وہ شمال کی طرف۔ اس لیے ہمارے ہاں تو مغرب کی طرف بیت اللہ پڑتا ہے، تو جس ملک سے ان کا جہاز گزر رہا ہوگا تو وہ معلوم کر لیں گے وہاں قبلہ کس جانب ہے، تو وہ سمت معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہیں سے یہ معلومات مل سکتی ہیں ان کو۔ بہرحال ان کے لیے خاص ہدایات ہوتی ہیں، وہ مذاکرہ ہوتا ہے اس میں، تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ یہاں تو الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور مساجد ہیں، اس سے قبلے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو اب باقی رہ گیا وضو کا مسئلہ۔ بہتر یہ ہے کہ وضو ہم نیچے اتر کے کریں، نیچے اتر کے، یا اپنے پاس بوتل ہے پانی کی، اس میں پانی نیچے سے بھر لیا، جب گاڑی کہیں رکی اور جب ضرورت پیش آئے وضو کر لی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ریل گاڑی کے جو اندر پانی ہے وہ دیر تک استعمال ہو سکے گا، دیر تک استعمال ہو سکے گا۔ اور اگر گاڑی زیادہ دیر رکتی ہے تو پھر نیچے اتر کے نماز پڑھ لیں گے، اذان بھی کہہ دیں گے، اقامت بھی، نماز بھی۔ اور اگر گاڑی زیادہ دیر نہیں رکتی تو پھر نیچے نہیں اتریں گے، رسک نہیں لیں گے، پھر چلتی گاڑی میں اذان بھی کہہ دیں گے، اقامت بھی کہہ دیں گے، قبلہ رخ ہو کے انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کر لیں گے۔ اچھا، بعض جوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ گاڑی سے نیچے اتر جائیں گے اور گاڑی چل پڑی نہیں بیٹھیں گے، ابھی جب گاڑی تیز ہوگی پھر دوڑ کے وہ سوار ہوں گے۔ ان کو اپنی جوانی پہ ناز ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سوار ہو سکتے ہیں، نہیں، احتیاط کا پہلو۔ ان کو تو پتہ ہے کہ میرے میں قوت ہے اور میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن جماعت کے اندر کچھ ساتھی بوڑھے ہیں، کچھ ساتھی جو ہے دل کے کمزور ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ سوار ہوا نہیں ہوا، کیسے سوار ہوگا، گاڑی چل پڑی۔ اس کو تو اپنی قوت پر بھروسہ ہے، لیکن وہ جو ساتھی ہماری وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، ساتھیوں کو پریشان کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے احتیاط والا پہلو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اور وہ جو دوڑتے دوڑتے چڑھنا ہے تو وہ بعض دفعہ وہ ایک جو ڈنڈا سا لگا ہوتا ہے اس پہ دو تین آدمی لٹک جاتے ہیں، گاڑی تیز ہوگی لٹک گئے، اللہ نہ کرے اگر اس کا کیل نکل جائے پھر خطرے کی بات تو ہے نا جی، اسی خطرے میں اپنے آپ کو کیوں ڈال۔ تو بہرحال احتیاط کے ساتھ تو نماز ادا ہوگی، لیکن سفر کی نماز مختصر ہوگی، سفر ہے، باقی مسافر ہیں، ان کو آنا جانا ہے، ہماری وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو مختصر نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ اچھا، مختصر نماز پڑھیں گے، یہ لوگوں کے لیے ترغیب ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے اچھا سفر کے اندر بھی نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، ابھی تو یہ ہمارے پاس بیٹھے تھے ابھی نماز پڑھ کے بھی آ گئے، ان کا بھی ذہن بنے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ ذہن بن رہا ہے لوگوں کا۔ جماعتیں ہماری عمومی سواریوں میں سفر کرتی تھیں اور سفر کر کے ماشاءاللہ تو لوگوں کے سامنے نماز اپنی ادا کرتے تھے۔ اب لوگ مسافر بھی نماز، جہاں ماشاءاللہ سڑکوں پر، پیٹرول پمپوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو وہاں وہ جو ہی زور کا وقت ہوتا ہے تو دو مسجد آباد ہو جاتی ماشاءاللہ، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، عصر پھر مغرب پھر عشاء، رات گئے تک لوگ پڑھتے رہتے ہیں، مسجدیں آباد ہو گئے۔ لوگ سفر میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہم بھی جو ہے اس طرح سے ہمارا سفر ہوگا، اور جہاں ہماری اترنے کی جگہ ہے وہاں اتر جائیں گے، اترتے ہوئے پھر دعا پڑھیں گے۔ جہاں عارضی طور پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، اترنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہاں کے لیے یہ دعا ہے۔
اترتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں گے. تو یہ تو تھا اگر ریل گاڑی میں سفر ہے. اور اگر ہمارا مشورہ ہوا کہ بس کے ذریعے سے جانا ہے، بس کے ذریعے سے جانا ہے، تو پھر بس کے اڈے پہ چلے جائیں گے. اڈے پہ جا کے معلوم کیا کہ بس آنے میں ذرا دیر ہے، تعلیم کا حلقہ لگا لیں گے. بس آ گئی، 2 ساتھیوں کی تشکیل ہو جائے گی، وہ جا کے ڈرائیور کنڈکٹر سے بات کر لیں گے کہ بھائی جان ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ، بسم اللہ، تشریف لائیں. لیکن ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ سفر میں ہماری کچھ نمازیں بھی آئیں گی، تو وہ نمازیں پڑھوانی ہوں گی، اس لیے آپ سے ان کے پاس ہم آئے ہیں. وہ کہیں گے ایسی کون سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم گاڑی جہاں کہیں گے وہاں روکیں گے. بھائی اللہ آپ کو جزا خیر دے، ٹھیک ہے، یہی امید تھی آپ سے. لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہوگا کہ راستے میں ٹیپ نہیں چلانی، گانے نہیں لگانے، کیونکہ گانے سے آدمی کے اندر گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، گناہ کی رغبت. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، گانا زنا کا منتر ہے. تو اس کی وجہ سے پھر لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے. آدمی اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتا، چلے جائے کہ لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کے ان کا حساب دے. اس میں آپ کا نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، نقصان سے بچ جائیں. کہتا نہیں میں تو خود بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن کیا کروں، مجبوری یہ ہے کہ اس کے بغیر سواریاں بیٹھتی نہیں. بھائی یہ تو آپ ذہن میں رکھیں، دیکھو جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. جس سواری نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے وہ آپ ہی کے ساتھ جائے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں جائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. باقی جب لوگوں کو بے دینی میں مبتلا کر کے آپ اپنا رزق حاصل کریں گے، اس رزق سے آپ کو سکون تھوڑی حاصل ہوگا، یہ تو پریشانیاں لائے گی، پریشانی. تو ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے آپ سے بات کی ہے. تو زندگی بھر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، ورنہ جب تک ہم ہیں تو مہربانی کریں، یہ کر کے اس سے بات ہو جائے گی. پھر جہاں اس نے روکی ہے بس وغیرہ نماز کے لیے، ہم بھی پھر نماز پڑھ کے فوراً آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ساتھیوں کو ان کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھی سارے آگے ہیں، تاکہ وہ انتظار میں نہ رہیں. اس طرح ہمارا یہ سفر بس کے ذریعے سے بھی ہوگا. بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا اگر وہ آمادہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وقت کے پابند ہیں اور ہمیں اتنے بجے گاڑی وہاں پہنچانی ہے، تو نماز کے لیے ہم وقت نہیں دے سکتے، تو پھر ہم دوسرے سواری والے سے بات کر لیں گے. اگر سارے یہی بات کرتے ہیں تو اپنا ٹکٹ وہاں تک کے لیے لے لیں گے جہاں نماز کا وقت آتا ہے. ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے. یہ اپنا دنیا کا نقصان نہیں چاہتے، ہم اپنا آخرت کا نقصان نہیں چاہتے. ایک دفعہ ہماری ایک جماعت آ رہی تھی کراچی سے ریون آنا تھا. بس پر بیٹھے تو راستے میں عملہ بدلا. تو شروع والا جو عملہ تھا وہ ڈرائیور نمازی تھا، جہاں نماز کا وقت ہوتا وہ گاڑی مسجد کے قریب کر کے کھڑی کر دیتا اور خود بھی نماز پڑھتا، مسافر بھی نماز پڑھتے. آدھے سفر کے بعد جب عملہ بدل گیا، اب نماز کا وقت آیا، مسافروں نے انتظار کیا، بھئی یہ گاڑی روکے گا، خود ہی روکے گا جیسے پہلے والا روک رہا تھا، اسے گاڑی نہیں روکی. مسافروں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے، گاڑی روک لے، نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بھائی ابھی تو آپ سے پہلے جو آدمی تھا وہ تو ہر نماز کے لیے گاڑی روکتا تھا، اتنی دیر میں کمپنی بدل گئی، آپ مہربانی کریں. تو اس کا ارادہ نہیں تھا روکنے کا، جب دیکھا بھی نمازی زیادہ ہیں تو پھر اس کو روکنی پڑی مجبوراً. روک کے خیر مسافروں نے نماز پڑھی. تو جب نماز پڑھی تو پھر اس نے کہا دیکھو آئندہ اگلی نماز کے لیے میں نہیں روکوں گا، یہ 7 دفتر ہے ہمارا، ان میں بات کر لو، اگر یہ کہیں گے تو پھر میں روکوں گا اور نہیں. وہ 2 ساتھی دفتر والوں کے پاس چلے گئے. ہاں انہوں نے سمجھایا کہ خدا کے مجھے نماز سے کیا ہوتا ہے، جہاں نماز کا ہوتا ہے روک دیں، نماز پڑھنے کی برکت ہوگی ایسے.
تو جماعت والوں نے کہا تم کمپنی کے بندے ہو یا اللہ کے بندے ہو؟ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے اور کمپنی کے حکم کی اتنی پرواہ ہے۔ تو ایسے ہم اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو احکامات کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا حکم اپنا فوت ہو جائے تو یہ اچھا نہیں۔ ایسے نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو ہوتے ہوتے اب پہنچ گئے مقام تشکیل پر، جہاں اترے معلوم کیا تو کہ جی بستی قریب ہے، یا معلوم کیا کہ نہیں بستی دور ہے، ایک سواری اور لینی پڑے گی، اور سواری لے لیں گے وہاں پہنچے۔ دونوں صورتوں میں قریب ہے پیدل جا رہے ہیں یا دور ہے سواری پہ جا رہے ہیں، لیکن اتنا پہلے جماعت کو روک لیں گے، یعنی بستی کے باہر، بستی کے قریب ہی جماعت اتر جائے سواری سے، وہاں اتر کے اپنا سامان اتار لیا، ساتھی اتر گئے، تو اب نیت کو تازہ کر لیں۔ ذمہ دار پوچھے گا بھئی ہم نے بہت ساری بستیاں راستے میں چھوڑی ہیں، اس بستی میں داخل ہونے لگے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ ایک ساتھی دوہرا دے گا جی ہم اس لیے جا رہے ہیں ہر دو میں کہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، یا ہر گھر سے ایک آدمی، یا کم از کم دیر دور کے لیے ایک جماعت یہاں سے تیار ہو جائے، اور مسجد میں مسجد کے اعمال چالو ہو جائے، یہاں گشت بھی شروع ہو جائے، تعلیم کا حلقہ لگ جائے، سروزے کی ترتیب بن جائے، ماہانہ سروزے اور سالانہ خروج کی ترتیب بن جائے، گھروں میں گھروں کے اعمال چالو ہو جائے، تو ایک نے دہرائی نیت، دوسرے نے، تیسرے، تین چار نے دہرائی، سب کو یاد ہو جائے گی۔ یہیں پر ابھی جماعت یہیں ہے تو دیکھ لیں گے، اگر ضروریات پوری کرنے کی جگہ تو وضو وغیرہ یہیں سے کر لیں گے، اور مسجد میں جانے سے پہلے یہیں پر ہی مسجد کے آداب بھی ذکر کر لیں گے، بستی کے آداب بھی ذکر، مسجد کے آداب کی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ بڑے، اس کے گھر کے آداب بھی بڑے ہیں، اللہ کے گھر میں صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے، باوضو ہو کے جانا چاہیے، اور جاتے ہی 2 رکعت نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو، تحیت المسجد، تحیت الوضو، سات التوبہ، سات الحاجہ، کئی نہیں طے کر سکتے ہیں، اور پھر وہی مشورے میں بیٹھ جائیں گے، تو اور آرام کرنا ہو تو موٹا کپڑا بچھا کے مسجد کی اذان اقامت میں دخل نہیں دیں گے، صفائی کرنی ہوئی تو ضرور کر لیں گے، موٹے موٹے آداب دہرا لیے، بستی میں داخل ہونے کے آداب بھی دہرا لیے کہ بستی میں داخل ہوں گے دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، اللہم بارک لنا فیہا، یہ مختصر سی دعا ہے، یہ تو سب کو یاد ہو جاتی ہے آسانی سے، ایک لمبی دعا بھی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، یاد نہ ہو تو ساتھیوں سے سیکھ لیں گے، تو بستی کی دعا بھی پڑھ لی، اور جو اگلے 2 ساتھی جوڑی جوڑی بن کے جا رہے ہیں، اگلے 2 ساتھی سلام کرتے ہوئے جائیں گے، اگر کوئی بات پوچھتا ہے ان کو کہیں گے پیچھے ہمارا ذمہ دار آ رہا ہے اس سے بات کر لیں، ادھر متوجہ کر دیا، اور پھر دعا کر کے یہاں سے بستی کی طرف چلیں گے، دعا میں بستی والوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا دعا میں لوگ شریک ہو بھی جاتے ہیں کہ جی دعا ہو رہی ہے آپ بھی تشریف لے آئیں، دعا میں شریک کر لیا، پھر درخواست کی بھائی اگر آپ مسجد تک چھوڑنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو اجر ملے گا، مسجد تک لے گئے اس کو، راستے میں اس کی ذہن سازی کر لی کہ بھائی مسجد میں جا کے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، آپ بھی مسجد تک تو جائیں گے ہی، 2 رکعت وضو کر کے آپ بھی 2 رکعت نفل پڑھ لینا، مشورہ کریں گے، ہمارے مشورے میں شریک ہو جانا، اور پھر کسی سے ملاقات کرا دینا، پوری جماعت کا ثواب کو ملے گا ماشاءاللہ، آپ سب سے پہلے نصرت کرنے والے ہیں۔ اگر اس کے پاس وقت ہوا تو وہ آمادہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو گشتیں ملاقاتیں، ذمہ دار کا نام معلوم ہو جائے گا، بستی کا بڑا کون ہے، اور جماعت پہلے کب آئی تھی، اور کون کہاں رہتے، بہت ساری معلومات اس سے ہو جائیں گی۔ تو اب اس کو لے کے مسجد پہنچ گئے، مسجد میں پہنچے تو بستر جو ہے سلیقے سے کہیں رکھ دیے، اوپر چادر وغیرہ ڈال دی، اور جو خدمت کا سامان ہے وہ کہیں کسی کمرے میں محفوظ کر دیا۔ اب تحیت المسجد، تحیت الوضو، سات التوبہ، سات الحاجہ، یہ کئی نیتوں سے 2 نفل پڑھ لیے، پڑھ کے مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ بستی والوں کو پتہ لگا جماعت آئی ہے، سارے ماشاءاللہ بغیر بلائے خود ہی آ جائیں، اب چونکہ پرانے ساتھی آ گئے ہیں تو مشورہ کر سکتے ہیں بھئی یہاں پر کیسے کام کریں، اور بعض دفعہ ایسا ہوگا جماعت دیر سے پہنچی، بستی والے پرانے ساتھی اپنے کاموں پہ چلے گئے تھے، تو پھر خود ہی جماعت مشورہ کر کے، مختصر سا مشورہ کر کے 2 ساتھیوں کو خدمت میں لگا دے گی، باقی 2 کی جوڑیاں بنا کے بستی میں پھیلا دیں گے، وہاں جا کے بستی کے بڑے سے مل لیں گے، اور
پرانے ساتھیوں کو اطلاع کر دیں گے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے خواص ان کو مل لیں گے، تو کشف ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پرانے ساتھی جن کے علم میں جماعت کا نہیں ہے کہ جماعت آئی ہوئی ہے، اگر ہم پہلے سے جا کے ان کو مل لیں گے، ان کے علم میں آ جائے گا جماعت آئی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو وقت لے کے آئیں گے۔ باقی پرانوں کو دعوت نہیں دینی، پرانوں کو یہی کہنا ہے کہ جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں، اطلاع کرنے کے لیے آپ کا ہے۔ اور مسجد کا جو امام ہے، جو ائمہ مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت ہے۔ ہم تو ابھی 4 مہینے کے لیے نکلے ہیں، یہ تو سال سے امام ہیں۔ نکاح یہ پڑھاتے ہیں، کوئی آدمی فوت ہو جائے جنازہ یہ پڑھتے ہیں، غسل کا طریقہ یہ بتاتے ہیں، بچوں کو قرآن یہ سکھاتے ہیں، جمعہ نماز یہ پڑھاتے، تو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے محبت ہونی چاہیے دین کی خدمت کی وجہ سے، ہو سکے تو ہدیے بھی دے کے جائیں۔ ٹوپی مسواک بھی ٹھیک ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے پھل بھی لے گا کوئی، ان کے بچے پھل کھائیں گے، دعا دیں گے۔ لیکن یہ ہدیہ ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمیں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دیں، نہیں، یہ سنت ادا کرنے کے لیے، چاہے مسجد میں ٹھہرنے دیں یا نہ ٹھہرنے دیں، سنت ادا کرنے کے لیے۔ سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہدیے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ٹھہرنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جماعت والے پہنچ گئے جی پھر ہمارا ہدیہ واپس کر دو، ایسا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر وہاں اور بستی میں جانے سے پہلے معلومات لے کے جائیں، ہو سکے تو یہیں سے معلومات لے کے جائیں کہ فلاں جگہ ہماری تشکیل ہے، اس میں راہ سفر بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور بستی کا حال بھی معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے مقیمین ہیں اور بھی بعض علاقوں کے ساتھی یہاں موجود ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے۔ کوشش کر لے آدمی اپنی، ورنہ ایک بستی میں پہنچے اگلی بستی کے حالات لے لیے، اس کے اعتبار سے تیاری کر کے پھر آدمی جائے۔ پہلے تو حضرات یہ بھی فرماتے تھے، بھائی دیکھا معلوم ہوا کہ اگلی بستی جو ہے پچھلی بستی کا جو نمبردار ہے اس سے کہا جی وہ اگلی بستی میں جا رہے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے نام آپ رکا لکھ دیں۔ اسے رکا لکھا دیا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمان ہیں، ہمارے پاس 2 دن ٹھہرے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ہماری نمازیوں میں اضافہ ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا، اب یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کا تعاون کریں۔ تو یوں اس کا بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، علاقے کے لوگ علاقے کی بات مانتے ہیں، علاقے والوں کے۔ تو وہاں چلے گئے تو ایسے ایک بستی پھر دوسری بستی پھر تیسری بستی، ہر بستی میں ایسے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جاتے ہی 2 ساتھیوں کی جوڑی بن کے مل لیے، عوام سے ملے، خواص سے ملے اور بستی کے بڑے سے مل لیے۔ بستی کے بڑے بستی کے دروازے ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو مناسب رہبر لے کے جائیں گے، مناسب رہبر۔ تو اور سلام کلام ہوا، اندازہ ہو گیا کہ بات لینے والے ہیں، ان کو دعوت کی بات کریں گے، بات ان سے ذرا حکمت سے کریں گے۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے مانتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ یہ اگر آپ لوگوں کو نماز کا کہیں گے، کوئی بھی جتنے لوگ نمازی آپ کے کہنے سے بنیں گے تو ان سب کی مقبول نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہاں سے بات شروع کر کے دیکھا کہ بات لے رہے ہیں، پورے 6 نمبر کی بات کر دیں گے، آخر میں دیکھا ہماری بات سے متاثر ہوئے ہیں، نقد تقاضا رکھ دیں گے جی کیا خیال ہے اگر آپ کا بھی کچھ وقت لگ جائے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ متاثر نہیں ہوئے تو پھر کہیں گے چلو بیٹے کو نوکر کو بھیج دیں، جماعت کو مل کے آ جائیں۔ بالکل متاثر نہیں ہوئے کوئی تشکیل نہیں کریں گے، کہیں گے جی بس ہم آئے تھے، ہم نے کہا چودھری صاحب کو سلام کر کے آتے ہیں۔ یہ سلام بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک بستی کی کارگزاری آئی کہ وہ گئے اور بستی کے بڑے سے مل کے آ گئے، اور جب مسجد میں پہنچے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ تو وہ بستی والے جمع ہو کے اپنے سردار کے پاس گئے کہ کچھ اجنبی لوگ مسجد میں آئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں وہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ نماز روزے کی بات کرتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہو گیا نا جی ملاقات کا۔ اس طرح جو بستی کا بڑا، اس سے ملاقات میں فائدہ ہے، ان سے ملنا چاہیے۔ اور جہاں دیکھا کہ بھائی کہتے ہیں بھی یہاں جماعت کی اجازت نہیں ہے، جانے نہیں دیتے، نہیں، ہر جگہ جماعت تو جائے گی انشاءاللہ۔ وہاں جا کے رہنے دیں گے تو رہ جائیں گے، نہیں رہنے دیتے تو نکل کے دوسری مسجد میں چلے جائیں گے، لیکن یہاں تک نہیں پہنچائیں گے کہ وہ ڈنڈے لے کے آ جائیں، اور یہاں تک نہیں پہنچائیں گے کہ ان کی 2 جماعتیں بن جائیں، ایک کہے جی جماعت کو ٹھہرنے دینا ہے، دوسری کہے جی نہیں ٹھہرنے دینا، آپس میں لڑنے لگے، نہیں، اس سے پہلے نکل جائیں، ہمارے ٹھہرنے میں بھی فائدہ، نکلنے میں بھی فائدہ۔ خیر، اب بستی میں پہنچ گئے اور صبح صبح ملاقاتیں گشتیں ہو گئی۔ اب پہلے دن جہاں ظہر کو پہنچے ہیں، پہلے دن ظہر کو پہنچے، وہاں اعلان بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کا سلام پھرا، اعلان ہو گیا، بھائی جماعت آئیے انشاءاللہ تعلیم ہوگی۔ تو تعلیم میں سارے ساتھی بیٹھ گئے، تو تعلیم کرانے والا ہاتھ میں کتاب لے کے کھڑا ہو جائے گا، اپنے آنے کا مقصد بیان کر دے گا، وہ ہم اللہ کے راستے میں سے نکلیں تاکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے ذمے ہے، یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ہم نکلیں، آپ بھی نکلیں۔ یہاں سے بات شروع کر کے پھر ہجرت نصرت کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہجرت نصرت سے دین پھیلا ہے، آپ لوگوں کی جو ہے نسبت انصار کی سی ہے، تو آپ نصرت کریں گے، اللہ کے نبی کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی کہ اے اللہ انصار کی بخشش فرما، ان کے بیٹوں کی بخشش فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی بخشش فرما۔ انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، باقی میرے باہر کا کپڑا ہے، سارے لوگ ایک وادی میں جائیں، انصار دوسری وادی میں جائیں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار گئے ہیں، انصار کے ساتھ میرا جینا مرنا، اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا۔ فضائل سنائیں گے، اچھا فضائل تو سنائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصرت کا ثواب زیادہ ہے ہجرت سے، ثواب تو نصرت کا زیادہ ہے، لیکن چونکہ ان سے نصرت چاہتے ہیں اس لیے نصرت کے فضائل سنائیں گے، ہجرت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایسے اپنی اس کے لیے تیار کر لیا۔ پھر آخر میں جب بیٹھے مشورے سے پہلے اپنی جماعت کا تعارف کرا دیں گے، یہ الحمدللہ ہماری جماعت ہے، 12 ساتھی ہیں مثلا، اور اس میں ایسے ساتھی بھی ہیں جو تھانے کچہری میں جا کے بات کر سکتے ہیں، ایسے ساتھی بھی ہیں جو تاجروں میں جا کے بات کر سکتے ہیں، ایسے ساتھی بھی ہیں سکول کالج کے اساتذہ طلبہ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اپنی جماعت کی نوعیت بتا دی، اب وہ بھی بتا دیں کہ جی الحمدللہ ہماری یہ مسجد ہے، یہاں پر 10 آدمی 3 چلے والے ہیں، 3 آدمی ملکوں والے ہیں، اور 20 آدمی سروزے والے ہیں، یوں کر کے نوعیت بتا دی۔ اور سروزہ ہمارا ہر مہینے فلاں ہفتے میں نکلتا ہے، اور گشت ہمارا فلاں دن فلاں نماز کے بعد ہوتا ہے، بیرونی گشت فلاں دن ہوتا ہے، اور یہ نوعیت ساری انہوں نے بتائی۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا یہاں کام کس سطح پر ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قواعد پورے ہیں، ملکوں میں وقت لگا ہے، تو پھر ملکوں کی جماعت بھی یہاں سے بن جائے گی، اور اگر قواعد پورے نہیں تو چلہ 4 مہینے کا تقاضا تو ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، ہر جگہ۔ تو اس میں جماعت کا ذہن پہلے سے بنا دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جو نکلے ہیں، ایک ہے کہ بھائی معمول کے اعمال کر لیے، بستی میں داخل ہوئے اور نیت بھی کر لی، اور مسجد میں آ کے نفل بھی پڑھ لیے، تعلیم بھی کر لی، اور بیان بھی کر لیا، مطالبہ بھی رکھ لیا، لیکن ہدف کوئی نہیں، کسی چیز پہ جماعت پکی نہیں ہے کہ ہم نے اس بستی سے یہ تقاضا پورا کرنا، عمل سارے کر رہے ہیں معمول سے۔ ایسی جماعتیں جب جائیں گی تو جب بیان کریں گے، تشکیل ہوگی، لوگ ارادے لکھائیں گے، نقد نہیں آئیں گے، لیکن نقد کب نکلیں گے؟ جب نکلے ہی جماعت کا عزم اور ہدف ہوگا کہ ہم یہاں سے 4 مہینے چلے کی، سال 7 مہینے کی جماعت وصول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری نیت ہے۔ اس کے اعتبار سے اب یہ نام بھی لکھیں گے، ترتیب بھی بنائیں گے، لوگوں کے پیچھے بھی جائیں گے، 2 کی جوڑیاں بن کے، اور رہبر بستی والوں سے کہیں گے جی ہماری 5 جوڑیاں بن گئی، ہمیں 5 رہبر دے دیں، اور گھر ان میں کتنے گھر ہیں ہم ان 5 جوڑیوں پہ تقسیم کر دیں گے، ہر گھر میں کتنے بالغ مرد ہیں وہ رہبر کو پتہ ہوگا، ان سے جا کے ملاقاتیں کریں گے، کوئی 4 مہینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی چلے کے لیے تیار ہوگا، کوئی ملکوں کے لیے آمادہ ہوگا، کیونکہ اس جماعت کا ہدف ہے۔
یہ ان کا کھانا آگے پیچھے ہو جائے گا، سونا آگے پیچھے ہو جائے گا، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ہدف پورا ہو۔ اور جس جماعت کا ہدف کوئی نہیں ہے، عزم ارادہ کوئی نہیں ہے، اعمال کر رہے ہیں، تو بس ان کا وقت پورا ہو جائے گا، 2-3 دن وقت گزار کے آگے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کا ہدف پورا نہیں ہوا تو ہر دن سوچیں گے آج ہمارا 1 دن گزر گیا ہے، ابھی تک کوئی نقد نام نہیں آیا، ساتھی اور فکر مند ہو جائیں گے، بھائی آج 2 دن گزر گئے ہیں تو 5-6 نام نقد آئے، پوری جماعت ابھی نہیں ہے، ذرا تیسرا دن ہے، ذرا اور محنت کے اس جماعت فکر مند ہوتی چلی جائے گی، اس کی فکر بڑھتی چلی جائے گی، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا، نقد جماعتیں نکلیں گی۔ ہم پریشان تو ہوں اس کے لیے، اپنی حاجتوں کو آگے پیچھے تو کریں، اس لیے اچھا جماعت اتنی فکر مند ہو گئی کہ بھائی ادھر خدمت والوں نے کھانا تیار کر کے دسترخوان لگا دیا، آپ ذمہ دار کہتے ہیں بھی کھانا کھا لو، جماعت فکر مند ہے، کہتے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں، آج ہمارے پاس آخری دن ہے، کل تم نے آگے جانا ہے، تو اگر گشتیں ملاقاتیں ہو جائیں، فلاں سے ابھی ملاقات ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ساتھی فکر مند ہو کے کھانا مؤخر کر دیں ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار پابندی نہ لگائے کہ جب تک جماعت نہیں نکلے گی کھانا بند، نہیں یہ کیونکہ جماعت میں ہر طرح کے ساتھی، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی شوگر کا بیمار بھی ہوتا ہے، اگر ذمہ دار پابندی لگائے گا تو ساتھی کیا کریں گے، باہر بازار میں جا کے کھانا کھا کے منہ صاف کر کے آ جائیں گے، کہیں گے جی امیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، جب تک جماعت نہیں نکلے گی اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ جماعت خود فکر مند ہے، وہ چاہتی ہے ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جماعت خدمت والوں نے کھانا پکا کے رکھ دیا، 1-2 ساتھی آئے ان کو کھلا دیا، یہ کھانا کھا کے پھر گشتوں میں چلے گئے، اس کے بعد 2-4 ساتھی اور آگے ان کو کھلا دیا، اس کے بعد باقی جماعت تو یوں کر کے 2-3 دفعہ میں کر کے کھانا ہو گیا، یعنی کھانے کی وجہ سے کام کو قربان نہیں ہونے دیں گے، یہ مقصد ہے۔ ایسے سونا ہے، گشتوں کا تقاضا ہے، ساتھی کہیں گے چلو کوئی نہیں، سوتے تو رہتے ہی ہیں، یہ اس بستی کا حق ہے، حق ادا ہو جائے، لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، سونا قربان کر کے ماشاءاللہ گشتوں میں جا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کے کیلولہ کرنا تو سنت ہے، جی ہاں سنت تو ہے، لیکن بھائی یہ تقاضا بھی ہے، اب تو سنت ادا کر لے، چلو 2-3 منٹ لیٹ جاتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، سونا ضروری نہیں ہے کیلولے میں، لیٹ گئے تھوڑی کمر سیدھی کر لی، چل میرا بھائی اٹھ کے گشتوں میں چلے گئے، سنت بھی ادا ہو گئی، گشتیں بھی ہو گئی، یہ جماعت کی قربانی بنے گی، اس قربانی پہ اللہ پاک کو ترس آئے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یہ لوگ اللہ کا راستے میں کہ یہ لوگ میرے بندوں کی وجہ سے بے چین ہیں، اپنی ضرورتیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا، لوگ نکلیں گے۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے جن جماعتوں کی ضروریات قربان ہوتی ہیں تو وہ وصولیاں کر کے آتی ہیں، اور جن جماعتوں کی ضروریات قربان نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ وصولی ان کو نہیں ہوتی، لوگ ارادے کرتے ہیں، جماعت والے بھی کہتے ہیں بھائی 2 دن ہم نے کام کیا ہے تو کام کا حق ادا نہیں ہوا، استغفار کرتے ہوئے آگے چلو، اگلے مسئلے میں بھی 2 دن کام کیا، استغفار کرتے ہوئے آگے چلے، نہیں استغفار اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارا بس ہے، جتنی قوت ہے، جب اتنی قوت لگا دی، اب دل مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ یہاں سے اب کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا، جتنا ہم نے 12 بس تھا وہ بس ہم نے لگا دیا، تو ایسے ملاقاتیں کرنا، یوں فکر مند ہونا، نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرنا، نکالے گا اللہ، ہم کسی کو 1 منٹ کے لیے نہیں نکال سکتے، لیکن فکر مند تو ہو سکتے ہیں نا، ساتھیوں کو فکر مند کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ذمہ دار ایسا ہوگا ماشاءاللہ بڑا فعال ہے، خود بھی کام کر رہا ہے، ساتھیوں سے بھی کام، اور بعض دفعہ نیا ساتھی ہے، زیادہ کام کی اجنیت سے واقف نہیں ہے، تو پھر پرانے ساتھی جماعت کو بھی سنبھال لیں گے، ذمہ دار کو بھی سنبھال لیں گے، اس موقع پر خود اجازت دے دے کہ ہمیں جی میں ذرا ہم دونوں ساتھی ذرا گشت پہ جا رہے ہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے، دوسرے 2 ساتھی کہ امیر صاحب میں بھی ذرا چاہتا ہوں 1-2 ملاقاتیں ہماری بھی ہیں، یوں پوری جماعت اجازت لے کے جاتی رہی، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت کام کرنے والی ہے ماشاءاللہ،
تو اس طرح سے ہمارا کام جو ہے وہ آگے ہی بڑھے گا انشاءاللہ، اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اچھا، اب اتنی محنت ہو گئی الحمدللہ، ارادے لوگوں کے بہت آ گئے ہیں، تبلیغ والوں کی کاپیاں کالی ہو گئی ارادوں سے، اب وصولی کا وقت ہے، اور وصولی وہاں سے بھی ہو سکتی ہے جہاں جماعت کو ٹھہرنے نہیں دیتے، وہاں سے بھی وصولی ہو جاتی۔ ایک جماعت گئی ایک جگہ پر، تو وہاں جماعت کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، اللہ کی شان امام کہیں گیا ہوا تھا تو جماعت ٹھہر گئی، صبح کو امام آ گیا تو امام نے خوب چڑھائی کی جماعت والوں کو، یہاں تو ٹھہرے نہیں، تم کیسے ٹھہر گئے، کیسے آ گئے، کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ تو خیر لوگ مانوس ہو چکے تھے، چونکہ کام کرنے کا موقع مل گیا تھا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آ گئے تو کر لو، 2 دن اور ٹھہر لو۔ ٹھہرے، انہوں نے وہاں محنت کی، کوشش کی، 18 آدمی چلے کے وصول کی جہاں جماعت نہیں ٹھہرتی تھی۔ الحمدللہ کام کا تعارف ہو گیا ہے، اب ارادے بہت آ گئے ہیں، اب وصولی، نقد وصولی، اور وصولی بھی 4 مہینے چلا، 4 مہینے چلا، 4 مہینے چلا۔ سروزے کی وصولی تو وہاں ہم کریں گے جہاں پر پرانا ساتھی کوئی نہیں، وقت لگا ہوا کوئی نہیں، اور لوگ جڑتے نہیں ہیں، قریب نہیں آتے، وہاں سے سروزے کی جماعت بھی بڑی غنیمت ہے۔ لیکن جہاں لوگ جڑتے ہیں، بات سنتے ہیں، چاہے جماعت پہلے چلے والا کوئی نہیں ہے لیکن بات سنتے ہیں، قریب آتے ہیں، وہاں سے وصولی ہو سکتی ہے، وہاں سے وصولی۔ ہمارا کام تو یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھیں گے، لوگ آئیں گے ان کو سنائیں گے، نہیں، ہمارا کام تو لوگوں کے پیچھے جانا ہے، جہاں جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مسجد میں بات نہیں سنتے، باہر سن لیتے ہیں، وہاں جا کے سنائیں گے۔ بہرحال داعی کو یہ اللہ سجھا دے گا، جب قربانی کر کے نکلے گا، چلے گا، ارادہ ہوگا، عزم ہوگا، تو اس مختلف صورت اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ اختیار کریں گے ان کے اوپر ہم اپنی راہیں کھول دیں گے، اللہ کھولے گا راہیں۔ تو اب مشورہ ہو گیا، ترتیب بن گئی، ارادہ ہو گیا سب ساتھیوں کا، مقامی ساتھیوں کا بھی، نکلی ہوئی جماعت کا بھی، کہ ہم نے یہاں جماعت تیار کرنی ہے، مقام والوں نے کہا ہم نے جماعتیں دینی ہیں۔ تو اس طرح محنت کی ترتیب بن جائے گی، محنت کی ترتیب۔ لیکن 2-2.5 گھنٹے کا جو حلقہ ہے، کشتی بھی خوب کرنی ہے، لیکن 2-2.5 گھنٹے کے حلقے میں سارے ساتھی شریک ہوں، اور وہ وقت ہم طے کر لیں گے، جو لوگوں کے مشغولیت کا وقت ہے اس وقت میں ہم اپنے اعمال پورے کر لیں گے، اور جو ان کے فراغت کا وقت ہے اس وقت میں گشتیں رکھ لیں گے۔ ہر جماعت 2-2.5 گھنٹے تعلیم کرے، 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم، اس میں جس کے ذمہ بھی تعلیم ہے، مقصد، فضائل، آداب، جیسے کل زور کے بعد ہوئے ایسے بیان کر دیں گے۔ اور ان پڑھ ساتھیوں سے بھی ہم تعلیم کرا سکتے ہیں، ان پڑھ ساتھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن مقصد، فضیلت، آداب بیان کر سکتے ہیں، تجوید کا حلقہ لگا سکتے ہیں، جتنا کام وہ کر سکتے ہیں وہ اتنا کر لیں گے۔ جب کتاب پڑھنے کا نمبر آئے گا کہیں گے جی کتاب میری طرف سے آپ پڑھ دیں۔ ہم نے کام کو لکھے پڑھو کا کام نہیں بنانا۔ امت کے اندر تو بہت ساری امت ایسی ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، کام سب کا ہے، اسے ایسے آسان انداز میں پیش کرنا ہے ہر آدمی کہہ سکے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تعلیم کا حلقہ، تعلیم کے حلقے میں 6 نمبر سارے ساتھی بیان کریں گے، اور ایسے ہی اگر بیرون کے ساتھی ہماری جماعت کے ساتھ ہیں تو شروع میں اکٹھے بیٹھ جائیں گے، ترغیب اکٹھی ہو جائے گی، تجوید اکٹھی ہو جائے گی، اور جب کتابیں پڑھنے کا نمبر آئے گا پھر 2 حلقے بن جائیں گے، عربی کا حلقہ الگ، اردو کا حلقہ، یا جس زبان والے ہیں ان کا الگ، اسے الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر تعلیمی سال کے لیے بھی ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں، 10-12 منٹ کے لیے ایک جماعت جائے گی، قریبی ساتھیوں کو جمع کر کے لے آئے گی مسجد میں تعلیم کے لیے، پھر دوسرے 2 ساتھی چلے جائیں گے، یوں کر کے 10-12 منٹ سے زیادہ گشت نہیں ہوگا، ورنہ ان کی تعلیم رہ جائے گی۔ تعلیم کا حلقہ روزانہ 2-2.5 گھنٹے کا لگے گا۔ تو تعلیم کا حلقہ دعوت کی تقویت کے لیے ہے، دعوت دینے والے کو تقویت حاصل ہوگی، تسبیحات سے تقویت حاصل ہوگی، خدمت سے تقویت حاصل ہوگی۔ تو اب 2.5 گھنٹے کا حلقہ ضروری نہیں کہ 10 بجے ہی لگے گا۔ بعض جماعتیں دیکھا کہ یہاں بھائی صبح لوگ ملتے نہیں ہیں، سو جاتے ہیں، تو جماعت والوں نے صبح حلقہ لگا لیا، یہ بھائی 10 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے تک ان کا حلقہ پورا ہو گیا، پھر گشتوں میں نکل گئے۔ بعض جماعتیں ماشاءاللہ گشتوں ملاقاتیں کرتی، زور کے بعد تعلیم کا حلقہ لگا لیتی ہیں، بعض کو سارا دن موقع نہیں ملا، عشاء کے بعد تعلیم اپنی کر لی۔
تو مشورہ کر کے جیسے حالات ہو ویسے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تعلیم کا حلقہ اب ہوتے ہوتے عصر کا وقت آ گیا، عصر کے وقت میں عصر کے اعمال ہیں۔ اچھا، زور کے بعد مشورہ ہو گیا، کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہوں گے جو جماعت سے رہ گئے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھی ان کے قریب بیٹھ جائیں گے، جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے قریب ہو کے بات کر لیں گے، چھوٹی تشکیل کر لیں گے اس وقت کہ بھائی جماعت آئی ہے، آج عصر کے بعد ہم گشت کریں گے، آپ گشت میں شریک ہو جائیں۔ تھوڑی سی بات کی ذہن سازی کر کے پھر یہ تشکیل کر دی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا گشت ملاقاتیں کر کے اب عصر میں ابھی وقت باقی ہے تو اس میں اپنے مذاکرے ہو سکتے ہیں، اجتماعی انفرادی مذاکرے۔ اجتماعی مذاکرے بھی بھائیوں ضروری ہیں۔ پہلے تو سارے مذاکرے اجتماعی ہوتے تھے، جماعتیں ماشاءاللہ اکٹھی بیٹھ کے، لیکن اب کام بڑھ گیا، پھیل گیا، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو مذاکروں میں بعض دفعہ انفرادی مذاکروں میں مسائل کی باتیں بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہیں، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ جماعتی انہیں میں الجھ کے رہ جائے۔ اسی حضرات نے اجتماعی مذاکرے الگ کر دیے، انفرادی مذاکرے کہا کہ دو دو کی جوڑی بن کے کر لیں۔ اب اجتماعی مذاکرے کون سے ہیں؟ اعلان کا مذاکرہ اجتماعی ہے، ترغیب گشت، بیٹھ کے بعد بیان اور نقد جماعت نکالنا، آپس کا جوڑ محبت، مشورہ، یہ مذاکرے اجتماعی ہیں۔ انفرادی مذاکرے کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، نماز کی ظاہری صورت کا مذاکرہ، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، نواقض وضو اور غسل کا طریقہ، غسل کی سنتیں، غسل کے فرائض، نماز جنازہ، غسل میت، یہ سارے مذاکرے انفرادی ہیں، دو دو کی جوڑی بن کے یہ بھی کر لیں گے۔ اور اگر ہمارے ساتھ مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ بھائی اہتمام سے مذاکرے ہو جائیں، کیونکہ مہمان بڑی مشکل سے بعض دفعہ آتے ہیں، ویزے کی مشکلات ہیں، پھر اسباب کی مشکلات ہیں، پھر زبان کی مشکلات ہیں، ترجمان چاہیے، تو بڑی مشکل سے آتے ہیں، بڑے مجاہدے سے آتے ہیں، ان کے سامنے کام کی ساری اونچ نیچ آ جائے، پتہ نہیں دوبارہ ان کو آنے کا موقع ملے نہ ملے۔ ایک آدمی، یہ ایک ملک کا ایک آدمی نہیں، یہ پورا ملک ہے اللہ کے فضل سے، اس کے ذریعے سے پورے ملک میں کام اٹھے گا۔ اس لیے بیرون کی جماعتوں کے ساتھ مذاکرے بڑے اہتمام سے ہو جائیں۔ اب جس کے ذمہ ترغیب گشت ہے، جس کے ذمہ اعلان ہے، ذرا قریب ہو جائیں گے، پہلی مسجد میں امام کے قریب نماز پڑھ لیں گے، باقی ساتھی پھیل کے مختلف صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب نماز کا سلام پھرا تو اعلان کرنے والا کھڑا ہو جائے گا۔ بھائیو، ایک ضروری اعلان سنیے، اللہ نے سارے انسانوں کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے، اور پورا دین ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا۔ یہ محنت ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، یہ جملہ نہ بھولیں، یہ محنت ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ اسی ذمہ داری کے بارے میں بات ہوگی، سب بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جس کے ذمہ ترغیب گشت ہے، ترغیب گشت والا ترغیب دے گا۔ کیا ترغیب دے گا؟ ایک تو بھائیو جس کے ذمہ ترغیب گشت ہے وہ کھڑا ہو کے بیان کر دیتا ہے، جس کے ذمہ بیٹھ کے بات ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہے، جس کے ذمہ بیان ہے وہ بھی بیان کر نہیں، ہر عمل سے کچھ مقصود ہے۔ بیٹھ کے بات ترغیب گشت سے ہم لوگوں کو گشت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے بات سے ہم لوگوں کو وقت لگانے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور بیان سے بھی مقصود ہے، ہم لوگوں کو نقد نکالنا چاہتے ہیں۔ بیٹھ کے بعد میں ذہن سازی ہوگی اور بیان میں نقد نکلنے کی ترغیب ہوگی۔ ہر عمل سے جو مقصود ہے وہ بیان کر کے تو پھر اس کے لیے، اس عمل کے لیے ہم تیار کریں گے۔ اب ترغیب گشت والا کیا ترغیب دے گا؟ تھوڑی سی اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، پھر دین کی اہمیت بیان کرے گا، دین زندگی میں ہوگا کیا فائدہ ہے، اگر زندگی میں نہیں ہوگا تو کیا نقصان ہے، اور پھر دین کی محنت نبیوں نے کیسے کی، اللہ کے رسول نے کیسے کی، صحابہ نے کیسے کی، ان کے کوئی واقعات بیان کر دی۔ پھر اسی طرح جو ہے فضائل، اس محنت کے کرنے پر فضائل کیا ملیں گے،
تو گشت کے فضائل میں خروج کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، جو نکلنے کے فضائل ہیں وہ گشت کے فضائل بھی ہیں، اور آخر میں آداب تو آخر میں بیان کرتے ہیں، آخر میں آداب بیان کر دیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسجد کے اندر جب ہماری ترغیب پوری ہو گئی اور پوری بات ہو گئی تو بھائی جو گشت کرانے کے لیے تیار ہیں ذرا آگے آ جائیں، ان کے سامنے آداب ذکر کر دیے، یا جماعت بنا دی باہر جوتوں کے بعد جا کے آداب بیان کر کے خود نکل جائیں گے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب جو جماعت جا رہی ہے گشتوں کے لیے، اس میں رہبر چاہیے ہوگا، ان کو ذمہ دار جماعت کا ساتھی ہو جائے گا، متکلم بھی جماعت کے ساتھ، رہبر بستی والا کا کوئی آدمی ہوگا۔ رہبر میں جتنا مضبوط رہبر ہوگا اتنا مضبوط گشت ہوگا۔ بستی کا بڑا یا مسجد کا امام یا کوئی اور معزز شخصیت، اس کو اگر رہبر بنائیں گے ہر ساتھی بات سنے گا، عظمت کے ساتھ بات سنے گا۔ اس لیے رہبر ایسا ہی لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر راستے میں رہبر سے بات کر لیں گے کہ آپ نے کسی گھر میں اندر داخل نہیں ہونا، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، بس دستک دے کے جب وہ آ جائے گا باہر گھر والا، ان کو آپ نے اتنی بات کرنی ہے کہ یہ ساتھی مسجد سے آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی بات سنیں، باقی متکلم بات کرے گا۔ اور اگر اندر سے عورت نکلی ہے اور رہبر عمر رسیدہ ہے تو پھر یہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ مسجدات گھروں میں نماز کا تلاوت کا اہتمام کریں، مرد آ جائے تو اس کو مسجد میں بھیج دیں۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ گشت ہوگا۔ اب جس کے ذمہ بیٹھ کے بات ہے، بیٹھ کے بات کرنے والا بھی 6 نمبر ہی بیان کرے گا، 6 نمبر بیان کرے گا۔ ان 6 نمبروں میں کیا بیان کرے گا؟ ہر نمبر کو بیان کرتے ہوئے اس کی محنت کو ساتھ جوڑے گا، محنت کے ساتھ نکلنے کو ساتھ جوڑے گا۔ مثلا کلمے سے مقصود یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی، یقین اللہ کے غیر سے ہٹ کے اللہ کی ذات پہ آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین دل میں آ جائے، بھائی اس کے لیے محنت ہے، اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ گھر میں رہ کے یہ محنت نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہوتی تو آج سے پہلے کر لی ہوتی، نہیں ہو سکی تو نکلنا پڑے گا۔ تو ذہن سازی کر دی نکلنے کے بارے، اس کا دوسرا نمبر، اس کے ساتھ محنت، اس کے ساتھ نکلنا۔ تو یہ یوں بیٹھ کے بات کرنے والا، پھر جس کے ذمہ بیان کرنا ہے، بیان کرنے والا فضائل سنا کر ترغیب دے کے لوگوں کو نکلنے کے لیے آمادہ تیار کرے گا۔ نکلنے کے لیے تیار کرے گا۔ ایک تو سارے ساتھی فکر مند ہو کے بیٹھے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم نے محنت کی ہے، اب اس کا نتیجہ نکلنے کا وقت ہے۔ ذمہ دار بھی پہلے سے دعا مانگ کے اور جو ہے فکر مند ہو کے ماشاءاللہ بات کر رہا ہے کہ نقد جماعت نکالنے کے لیے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ اس میں 6 نمبر بیان کرے گا، ہر نمبر کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی نمبر پہلے بیان کر دیا، کوئی بعد میں بیان کر دیا، لیکن نمبر سارے آ جائیں، کوئی تفصیل سے کوئی اجمال سے بیان ہو جائے گا، لیکن نمبر سارے آ جائیں۔ اور بیان کرنے والا بیان تو 6 نمبر ہی کرے گا، لیکن وعیدیں کم فضائل زیادہ سنائے گا، اور مجمع کو دیکھے گا مجمع کس چیز کو دین سمجھتا ہے، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں ان کے سامنے وہی بات رکھنی چاہیے، اور مجمع کی دینی سطح کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے۔ مجمع سیدھا سادہ ہم نے بڑی باریک بات کر دی، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے بیانات سے لوگوں میں اشکالات پیدا نہ ہوں، ذہن سازی کر کے نکالنا، آسان کر کے بات کو پیش کرنا، سمجھانے کا رخ قائم کرنا، سمجھانے کی پوری کوشش کرنا، اتنا سمجھانا کہ تشکیل وجود میں آ جائے۔ اب بیان کرنے والا ہی تشکیل کرے گا، نام لکھنے کے لیے ایک ساتھی کھڑا ہو جائے گا، نام لکھنے والا تفصیلی بات نہیں کرے گا، ایک آدھ جملہ بیان کرنے والے کے بیان سے 1-2 جملہ اپنے پاس سے ملا دیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نام لکھتا جائے گا، بیان کرنے والے تشکیل کرے گا۔ تو جتنا اچھا سے خالی لوگ بیان سے تیار نہیں ہوتے،
لوگ تیار ہوتے ہیں دن بھر کی محنت سے، محنت کی، گشتیں کی، ملاقاتیں کی، اس سے لوگ جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ چلے کے لیے نقد تیار 4 مہینے کے لیے، یہ بیان کے بعد نام لکھائیں گے۔ اچھا دن بھر کی محنت میں کسی نے نام تو پیش نہیں کیا کہ میں چلے کے لیے تیار 4 مہینے کے لیے، سروزے کے لیے، اب پورا زور کھڑے ہو کے تشکیل میں لگا دیا، اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنی ہماری محنت ہے اس کے اعتبار سے تشکیل ہے۔ بہرحال تشکیل ہو گئی، تشکیل کے بعد دعا ہو گئی، دعا کے بعد جو ہمارا مجمع پھیل کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھی جو جماعت والے بیٹھے ہیں، یہ سلام کر کے ان کو بٹھا لیں گے۔ اب ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، ترغیب تو سن کے بیٹھے ہیں، بیان سن کے بیٹھے ہیں، اب تشکیل کی تکمیل کر دیں گے، تشکیل کو مکمل کر دیں گے۔ کیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے چلہ لکھایا ہے، اگر نقد ہو جائے تو وہ کہے گا نہیں میں تو تیار تھا نقد، لیکن میری دکان ہے، اس دکان پہ بیٹھنے والا اور کوئی ہے نہیں، اس لیے مجھے نکلنا فی الحال مشکل ہے۔ بھائی آپ کا بیٹا بھی تو جوان ہے ماشاءاللہ، اس کو بٹھا دیں کہ جی وہ کبھی دکان پہ بیٹھا نہیں ہے۔ بھائی دائیں بائیں جو دکاندار ہیں ان کو بتا دو کہ بھائی بچہ دکان پہ ہوگا، میں ذرا چلے میں جا رہا ہوں، تو وہ اس کی مدد کر دیں گے، اس کی رہبری کر دیں گے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کے دل کو لگ سکتی کہ ہاں بھائی یہ تو ہو سکتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہوگا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں مشورہ کروں گا۔ مشورہ کرنے کے لیے وہ گیا، پھر اس سے جب ملنے کے لیے جائیں گے یہ نہیں پوچھیں کہ آپ نے کیا مشورہ کیا، پھر ترغیب دیں گے، ترغیب دے کے پھر تو یوں کر کے بہرحال تو، لیکن اتنا پہلے مجمع کو چھوڑ دیں گے، مجمع گھر جا کے کھانا کھا کے عشاء کی نماز کے لیے تیار ہو کے آ جائے۔ عشاء کے بعد پھر وہی اگر لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی واقعہ وغیرہ پڑھ کے ترغیب دے دیں گے، اور اگر نہیں بیٹھتے تو پھر اختلاط کریں گے۔ اور اب راتیں لمبی ہونا شروع ہو گئی ماشاءاللہ، عشاء کے بعد بھی گشتیں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کو بھی سکھانا ہے، ان کو سکھانے کا آسان طریقہ ہے۔ مثلا 4-5 نوجوان ہیں جو پہلی دفعہ نکلے ہیں، 6 نمبر بھی یاد نہیں ہیں، ایک پرانے ساتھی کو ان کے ساتھ بٹھا دیا، یہ 4-5 کو لے کے بیٹھ جائے گا، ہر نمبر کا نام سکھا دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ سکھا دیا، اس کی 2 فضیلتیں سکھا دی، کلمہ ہے اس کا مقصد سکھا دیا، اور ایک چھوٹی سی فضیلت بتا دی، ایک سے سن لی، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 4-5 سے سب سے سن لی، سب کو یاد ہو جائے گی۔ پھر دوسری فضیلت بتائی، سب سے سن لی، یاد ہوگی۔ پھر نماز کی ایک فضیلت بتا دی، وہ سن لی، یوں کر کے تو 6 نمبر ایک مجلس میں یا 2 مجلس میں ان کے پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ پکا خود کر لیں گے، اس کو پکا ہو گیا۔ پکا ہونے کا مطلب یہ ہے جس کو ہم انفرادی گشت میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں وہ پکی ہے، وہ فضیلت نہیں کر سکتے تو وہ ابھی کچی ہے۔ 2 فضیلتیں یاد ہو گئی، ان کو کہا بھی اب دعوت ماشاءاللہ آپ ان 2 فضیلتوں سے دعوت دیں، اور پھر ایک فضیلت اور یاد کر لیں، 3 ہو جائیں گی، ایک فضیلت اور یاد کر لیں، 4 ہو جائیں گی۔ تو ان کو ترغیب دیں کہ ہر نمبر کی مزید فضیلتیں یاد کرتے رہیں، یوں انشاءاللہ یہ نوجوان ہمارے جو ہے جلدی داعی بن جائیں گے، داعی۔ اور پھر جماعت کو خوب بھیجا، 3-4 گھنٹے گشتوں میں ملاقاتوں میں لگ جائیں، تعلیم کے حلقے میں 3-4 گھنٹے تعلیم میں لگ جائیں، 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہے، پھر ظہر کی تعلیم ہے، پھر عشاء کی تعلیم ہے، پھر انفرادی تعلیم ہے۔ ایسے ہی تسبیحات، تلاوت، دعا، اس میں 3-4 گھنٹے لگ جائیں، اور پھر جو ہے خدمت ہے، خدمت میں بھی بھائی 3-4 گھنٹے لگ جائیں، 15-16 گھنٹے کی مشغولی ہم بنا لیں، 15-16 گھنٹے مشکل نہیں ہے۔ یہ دکانداروں سے پوچھو، 18 گھنٹے بیٹھتے ہیں دکان میں، 18 گھنٹے۔ اس لیے جب 15-16 گھنٹے کی مشغولی ہوگی تو صبح کہیں شام کہیں، صبح کہیں شام کہیں، پھر دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اچھا نقد جماعتیں نکالنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، وصولی کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ کوشش کریں گے، عزم کریں گے، ارادہ کریں گے تو یوں۔ تو اب سب سے زیادہ وقت ہمارا لگے گا دعوت میں، دعوت کو مقدم رکھیں، دعوت میں، پھر تعلیم کے حلقے میں، پھر ذکر و عبادت میں، پھر خدمت میں۔
اچھا، خدمت میں عام طور سے 2 ساتھیوں کو لگایا جاتا ہے. 2 ساتھی درمیانے درجے کا کھانا تیار کر لیں گے، اس پہ سارے ساتھیوں کو آنا آسان ہوگا. مالدار کے لیے بھی آسانی ہے، غریب کے لیے بھی. درمیانے درجے پہ سارے جڑے. اگر کوئی ایسا ساتھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ اس جماعت کے کھانے کے ساتھ اس کا چلنا ہمارے ساتھ مشکل ہے، تو اس کے لیے اسی کے پیسوں سے ذرا الگ کھانا اس کی مرضی کے مطابق بنا دیں گے، تاکہ یہ ہمارے ساتھ چل سکے. آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ مانوس ہوتا چلا جائے گا. ایک دم تو اس کو نہیں بوجھ ڈال سکتے نا جی. حکمت بصیرت کے ساتھ ہر ایک کو چلانا ہے، لینا ہے. کیونکہ اس وقت میں جو ہمارے پاس مجمع آ رہا ہے الحمدللہ، وہ ہر طرح کا مجمع آ رہا ہے. غریب سے غریب بھی ہے، مالدار سے مالدار بھی ہے، اور متوسط طبقہ بھی آ رہا ہے. ہر ایک کو لے کے چلنا ہے، ہر ایک کو لے کے چلنا ہے. انذر الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو. ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق اس کے مناسب سلوک کرنا. تو خدمت والے جو 2 ساتھی ہیں، 2 ساتھی ماشاءاللہ یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ذمہ دار کو چاہیے اپنی جماعت کی نوعیت کے اعتبار سے ان کی رہبری کرنے، خدمت والوں رہبری کریں. باقی ساتھی اپنے کام میں لگے رہیں، اعمال میں لگے رہیں. وہ جا کے خدمت والوں کو مشورہ نہ دیں، ورنہ خدمت والے پریشان ہو جائیں گے. اور اسی خدمت کے ضمن میں بھائیوں، خدمت کے ضمن میں ضیافت کا قبول کرنا بھی ہے. ہمارے ہاں نہ ضیافت قبول کرنا اصول ہے، نہ ضیافت کو رد کرنا اصول ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہم لوگوں کو کام میں لگانا چاہتے ہیں. کوئی کھا کے لگے گا تو اس کو کھلا کے پھر لگا دیں گے. کوئی کھلا کے لگے گا، اس کا کھانا قبول کر لیں گے. تو مقصود کام میں لگانا ہے، کام میں لگانا ہے. لیکن جلدی قبول نہ کیا ہے، جلدی. بس ایک ساتھی میں گشتیں کرا رہا ہے، ملاقاتیں کرا رہا ہے، اور ماشاءاللہ وصولیاں کرا رہا ہے. وہ کہتا ہے جی میں جماعت کا اکرام کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا دل بھی نہیں توڑنا، کوئی سخت بات بھی نہیں کہنے کہ جی ہم اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلے، ہم کسی کے کھانے تھوڑی آئے. یہ ذرا سخت جملہ ہے. نہیں، وہ تو محبت میں کہہ رہا ہے کہ میں جماعت کا اکرام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے مہمان ہیں، میرا ان پہ کچھ لگ جائے. ان کو کہیں گے ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اعمال میں جوڑ رہے ہیں، گشتیں آپ کراتے ہیں، ملاقاتیں آپ کراتے ہیں، وصولیاں آپ کراتے ہیں، مقصد حاصل ہے. آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں پر دیکھ لیں گے انشاءاللہ بعد میں. تو یوں کر کے مؤخر کرنا. لیکن اگر پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہے تو پھر مشورہ کر بھی سکتے ہیں. اچھا، بعض جگہ کے ساتھی کہتے ہیں جی ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم جماعت کو برتن کھولنے نہیں دیتے. اچھی بات ہے بھائی، لیکن یہ ہے کہ جو ساتھی جماعت کا اکرام کرنا چاہے، بس ہماری اتنی درخواست ہے، وہ آ کے جماعت کو مل لے کہ جی آج دوپہر کا کھانا میری طرف سے ہوگا، رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا. وہ جماعت کو مل لے. اچھا، اس ملنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملنے کا فائدہ یہ ہوگا، جماعت والوں کو معلوم ہے اچھا یہ ہے ہمارا محسن، یہ ہے ہمارے سے محبت کرنے والا جس نے جماعت کی ضیافت کی ہے. تو اس نیکی کو، اس خوبی کو لے کے اس کو کام میں آگے بڑھائیں گے. اس کو لے کے ملاقاتیں کرائیں گے، اس کو لے کے گشتیں کرائیں گے، اس کے بچوں کو ملیں گے، ان کے بچوں کو تیار کریں گے. کوئی سروزے کے لیے تیار ہوگا، کوئی چلے کے لیے تیار ہوگا. اس پہ زور لگائیں گے آپ کے 4 مہینے لگ جائیں. وہ کہتا ہے جی میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں جی، دوبارہ لگ جائیں. تو یوں کر کے اسی خیر کے کام کی وجہ سے اس کو آگے لے کے بڑھیں. اور اگر وہاں ماشاءاللہ جماعت جو ہے کام کر رہی ہے، دوپہر کا کھانا بھی وہاں پڑا ہے، اور رات کا کھانا بھی ماشاءاللہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، دسترخوان لگ رہا ہے، جماعت کھا رہی، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارا موسیقی کون ہے، یہ کھانا کدھر سے آیا ہے. تو پھر کس پہ ہاتھ رکھیں گے کہ جی اس نے ہمارا کھانا کیا ہے؟ ان کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ترتیب کو نہیں توڑتے، لیکن اتنا ہے کہ جو ضیافت کرنا چاہے تو جماعت کے پاس آ کے ذرا مشورے میں بات رکھ لیں. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، بعض دفعہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو مجبور کرتے ہیں. پرانے ساتھیوں کے سامنے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا، بھائی ایسے بیٹھ جائیں گے، بھائی ناشتہ آپ کے ذمہ ہے، دوپہر کا کھانا آپ کے ذمہ، رات کا کھانا آپ کے ذمہ. پتہ نہیں اس کی اس وقت میں کیا کیفیت ہے، وہ اکرام کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، لیکن وہاں شرم کی وجہ سے انکار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مناسب ہے کہ ان کو کہ جو جماعت کا اکرام کرنا، ترغیب دے دیں اجتماعی، کوئی جو جماعت کا اکرام کرنا چاہے تو جماعت والوں کے پاس جا کے قبول کروا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس ساتھی وہ ذرا
اشارہ کرتے ہیں کہ جی میں تو جماعت کو گھر لے کے جاؤں گا، برکت ہوگی۔ ان کو بتا دیں کہ بھائی جماعت کی ترتیب تو آپ کو معلوم ہی ہے، مسجد میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہے کہ اصل میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے برتن لانا لے جانا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں میرے لیے سہولت ہے۔ بھائی کوئی نہیں، انشاءاللہ خدمت والے ہمارے دو ساتھی برتن لے کے بھی آئیں گے، برتن واپس پہنچا کے بھی آئیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ایسے مسجد میں ٹھہرتے ہوئے رہتے ہوئے سارے کام کریں گے، انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ اور بھائی جماعت میں نکل کر 3 ہدف ہمارے سامنے ہیں، 3 ہدف ہیں۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ محنت کر کے کوشش کر کے مساجد سے نقد جماعتیں نکالنا، نقد جماعتیں نکالنا، یہ پہلا ہدف ہے۔ دوسرا ہدف مقام پر محنت کر کے مقامی ساتھیوں کو مقامی کام کے لیے تیار کرنا، گشتوں کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، تعلیم کے حلقے کے لیے، ماہانہ سے روزے کے لیے تیار کرنا، ترتیب بنانا اور عملاً ان کو ڈالنا اس پر۔ وہ کہیں کہ ہم نے مذاکرہ کر لیا کہ ہم تیار ہیں، انشاءاللہ سارے اعمال شروع کریں گے۔ ان کو کہیں گے نہیں، ایک دفعہ اعمال ہمارے سامنے کر لو، بیرونی گشت ایک دفعہ ہمارے سامنے کر لو، مقامی گشت ایک دفعہ ہمارے سامنے کر لو، پھر باقی دنوں میں باقی عمل کرتے رہنا، مشورہ ہمارے سامنے کر لو، تعلیم ہمارے آسانی ہو جائے گی، ایک دفعہ اپنے سامنے کروائے۔ دو ہدف ہو گئے۔ تیسرا ہدف نکلے ہوئے ساتھیوں پر محنت کر کے ان کو کام والا بنانا، بستی والوں میں اتنا نہ لگ جائے کہ نکلی ہوئی جماعت کے اپنے ساتھیوں پر توجہ نہ دے سکیں، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ بستی والوں کی مثال ایسے ہے جیسے پیٹ کا بچہ، نکلے ہوئے ساتھیوں کی مثال ایسے ہے جیسے گود کا بچہ۔ گود کا بچہ تو موجود ہے، اس کی فکر زیادہ کرنی ہے، بستی والے تو جب نکلیں گے جب دیکھی جائے گی، پیٹ کا بچہ جب آئے گا جب دیکھی جائے گی۔ اسے نکلے ہوئے ساتھیوں پر 15-20 دن کے لیے جو ساتھی ہمارے ساتھ تشکیل میں چلا گیا، اس پہ ایسی محنت کریں کہ آئندہ تشکیل میں ذمہ دار بننے کے قابل بن جائے، اس کو بیان کرنا بھی آ جائے، اس کو بیٹھ کے بات کرنا بھی آ جائے، تشکیل کرنا بھی آ جائے، مذاکرے بھی سارے سیکھ جائے، سارے کام سیکھ جائے۔ ایک دفعہ صاحب نے عجیب بات فرمانے لگے 2 دن جماعت محنت کر کے نقد جماعت نکال دے، تیسرا دن پھر ٹھہر جائے۔ تیسرا دن کس لیے؟ تیسرا دن اس لیے ٹھہرے تاکہ باقی ساتھی جو بچ گئے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو مقامی اعمال پر ڈالیں۔ اگر مقام پہ اعمال نہیں ہوں گے، ایک ساتھی سروزہ لگا کے آئے گا، 27 دن اب یہ بیکار رہے گا، چلہ لگا کے آئے گا، 11.5 مہینے اس کو کام نہیں ملے گا، 4 مہینے لگا کے آئے گا، 8 مہینے بیکار رہے گا۔ اور اگر مقام پہ کام ہے تو 27 دن یہ پھر یہاں مقام پہ جوڑے گا، وہ جو ہے 11.5 مہینے جوڑے گا، 4 مہینے والا 8 مہینے جوڑے گا۔ تو جب مقام پہ کام ہوگا، اس سے الحمدللہ کام ہمارا آگے بڑھتا رہے گا۔ سروزے کے ساتھی، چلے کے ساتھی، 7 مہینے کے ساتھی، اس کی ذہن سازی ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ 3 ہدف ہم ہر جگہ دیکھیں کہ کس حد اور کس درجے میں ان 3 ہدفوں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ 3 ہدف تو کریں گے کوشش بھائی، اچھا محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو۔ محنت ہو تھکا دینے والی، دعا ہو رلا دینے والی، اس سے اللہ بند راستے کھول دے گا، بند راستے۔ اس لیے آتے جاتے بھی بھائی جو اعمال ہیں، مصنون اعمال کا اہتمام کرنا، رات کو رات کے اعمال، دن کو دن کے اعمال۔ نبیوں پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے، رات کے اعمال کا اہتمام کریں گے، اٹھنا، اللہ سے مانگنا۔ تہجد میں اٹھنے میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تو دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا جو آدمی صبح اٹھے گا سارا دن حشاش بشاش گزرے گا سارا دن، اور تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ صحت تندرستی عطا فرماتا ہے، جو صبح کو اٹھتا ہے صحت ملتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نفس قابو میں نہ آ رہا ہو، تہجد میں اس کو اٹھانا شروع کر دو تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو کچلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، بات ٹھیک ٹھیک نکلتی ہے۔ تو کریں گے اہتمام میں۔ اچھا، کس کا جماعت کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ نقد وصولیاں کر کے لائیں گے، نقد سب کا ارادہ ہے، اللہ جزا خیر دے، قبول فرمائے۔ اب دعا کر لو۔
یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا حاميم لا ينصرون اللهم واقية كواقية الوليد اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پوشیدہ و اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما عفو اور درگزر کا معاملہ فرما یسر اور سہولت کا معاملہ فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے دین کے پھیلانے میں روڑے بنے ہوئے ہیں ایسوں کو چن چن کے ہلاک فرما ان کی تدبیروں کو انہیں پر لوٹا دے ان کے اسلحہ کو بیکار کر دے ان کو آپس میں لڑا کے پاش پاش فرما دے اسلام کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ جتنے تبلیغی مراکز ہیں جتنے دینی مدارس ہیں جتنے قرآنی مکاتب ہیں دینی کام کرنے والی جماعتیں اور افراد ہیں سب کا غیب سے تکفل فرما ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ جتنی جماعتیں تیرے راستے میں نکل چکی ہیں ہر طرف سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان کو انتہائی درجہ قبول فرما اور جو ہونے والے اجتماعات ہیں اے اللہ ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما اے اللہ کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما تیری ذات سے ہوتا ہے تیرے غیر سے نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں اتار دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما اے اللہ آپ علیہ السلام کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا
جو اس میں سے بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما، جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق عطا فرما، علم نافع ہمیں نصیب فرما، علم غیر نافع سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نفاق کے خشوع سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہر عمل میں اخلاص الہیت اپنی رضا نصیب فرما، ہمارے جان مال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنی شان سے عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے اے اللہ ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی صفات سے ہمیں متصف فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، گھروں میں بیمار ہیں اے اللہ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفا کلی نصیب فرما، خصوصاً جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو مقروضین ہیں غیب سے قرضوں کے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما، اے اللہ جو محنت ہو چکی ہے اس کو قبول فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری مزید محنت کا انتظار نہ فرما، اے اللہ تو ہماری محنت کے بغیر بھی امت کو ہدایت دے سکتا ہے، اے اللہ پوری امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جیسے زندگی گزارنا تجھے پسند ہے ویسے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جیسے محنت کرنا تجھے پسند ہے ویسے محنت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری اس محنت کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما، خیروں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، شرور کے مٹنے کا زندہ فرما، دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کا ذریعہ فرما، اہل خیر کو خیر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ساری خیروں کو اس محنت کے ذریعے سے زندہ فرما، شرور کے سارے دروازے بند فرما، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنی شان سے عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔